السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ آج ایک شاندار ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے شہر بے خواب۔ ناول کی رائٹر ہیں نگہت سیما۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو اب یہ بات طے ہو گئی ہے لیلا بیگم کہ اساور اور فرحاز کا نکاح اگلے ہفتے ہو جائے گا، اور رخصتی اساور کی تعلیم ختم ہونے کے بعد۔ خان افسر علی خان نے حتمی انداز میں کہہ کر لیلا بیگم کی طرف دیکھا، جو دونوں ہاتھ گود میں دھرے ساکت بیٹھی تھی۔ ان کا رنگ خطرناک حد تک زرد ہو رہا تھا، یوں جیسے کسی نے ان کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ ڈالا ہو۔ سن لیا تم نے لیلا بیگم، اور اساور کو بھی لکھ دو کہ وہ چھٹی لے کر آ جائے۔ مگر لیلا بیگم نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری اور بمشکل سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ مگر کیا وہ دھاڑے؟ لیلا بیگم لرز کر رہ گئیں، لیکن انہوں نے ہمت کر کے کہا، مگر وہ اساور کی مرضی۔ اساور کی مرضی؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنسے۔ پڑھانے لکھانے کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب ہماری بچیاں ہمیں اپنی مرضی بتانے لگیں؟ اگر ایسا ہے تو اسے گھر بٹھا لو، آئندہ یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں۔ لیلا بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن انہوں نے کمال ضبط سے کام لے کر آنسوؤں کو باہر نکلنے سے روکا۔ فرحاد ابھی چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہو جاتا تو ٹھیک ہو جائے گا، علاج تو ہو رہا ہے نا۔ پھر مت بھولو لیلا بیگم کہ یہ سبحان کی خواہش بھی تھی کہ اساور اور فرحاج۔ وہ بات مکمل کیے بغیر ایک تیز نظر ان پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئے، اور بہت دیر کے رکے ہوئے آنسو لیلا بیگم کی آنکھوں سے جھرجھر بہنے لگے۔ زندگی ایک بار پھر ان کے لیے نیا امتحان لے آئی تھی۔ پہلے ہی کیا کم آزمائشیں تھیں کہ جو یہ ایک اور آزمائش سبحان کے نام پر وہ کیا کیا کچھ قربان کریں گی، اور اب قربان کرنے کے لیے ان کے پاس رہ ہی کیا گیا تھا؟ عمر بھر کا سرمایہ، سبحان کی محبتوں کی یادگار، اساور اور امسل۔ اپنا آپ تو انہوں نے قربان کر ہی دیا تھا، لیکن اساور اور امسل کو وہ قربان نہیں کر سکتی تھیں۔ یہ دونوں نہ ہوتی تو اب تک وہ زندگی ہار چکی ہوتی۔ یہ دونوں ہی تھیں جن کے سہارے انہوں نے اتنے اوکھے اور مشکل دن کاٹ دیے تھے، ورنہ سبحان کی اچانک وفات کے بعد ان کے لیے جینا کتنا مشکل ہو گیا تھا، کتنی اذیتیں سہی تھیں انہوں نے، کتنا ستایا گیا تھا انہیں۔ نہ آگے کوئی راستہ تھا، نہ پیچھے کچھ دکھائی دیتا تھا۔ وہ تو ساری کشتیاں جلا کر آئی تھیں، سارے رشتے ایک سبحان کی محبت پانے کے لیے توڑ دیے تھے، اور پھر برسوں اس جرم کی پاداش میں انہیں اذیت دی جاتی رہی۔ جب تک سبحان کی والدہ زندہ رہیں، انہوں نے اس گھر میں ایک معطوب کی سی زندگی گزاری۔ ایک سبحان تھے جن کا پیار ان کے زخموں پر مرہم رکھتا تھا۔ وہ روتی تھیں تو وہ نہ صرف ان کے آنسو پوंچھتے بلکہ ان کے ساتھ مل کر روتے، انہیں تسلیاں دیتے۔ لیلا کچھ دن اور صبر کر لو، خدا تمہیں تمہارے صبر کا اجر ضرور دے گا۔ اماں کی ناراضگی وقتی ہے، اور اس میں بھی زیادہ ہاتھ بھائی صاحب اور بھابھی بیگم کا ہے۔ وہ ہی ان کو ہر وقت میرے اور تمہارے خلاف اکساتے رہتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ بھائی صاحب اس تمام جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جو اماں نے میرے نام کر رکھی ہے۔ ایک بار جب میں اماں سے تمہارے سلسلے میں ضد کر رہا تھا تو اماں نے غصے میں کہہ دیا تھا کہ وہ میری تمام جائیداد بھائی صاحب کے نام کر دیں گی، اور بھائی صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہو۔ یہ خان منزل، فیکٹری، مارکیٹ سب اماں کے ہیں جو انہوں نے میرے نام کر دیے ہیں۔ یہ اماں کو جہیز میں ملے تھے سب۔ اماں اکلوتی اولاد تھیں، اور نانا نانی کے مرنے کے بعد باقی جائیداد بھی انہیں مل گئی۔ اماں جب بیاہ کرائیں تھیں تو بھائی صاحب صرف 8 سال کے تھے اور اکبر خان 6 سال کا۔ اماں نے انہیں ماں ہی کی طرح پیار دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ لیلا بیگم کو کئی بار کے بتائے ہوئے گھریلو حالات پھر بتاتے، لیکن بھائی صاحب مخلص نہیں ہیں۔ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تب اماں کا احترام کرتے تھے اور مجھ سے بھی محبت کرتے تھے، شادی کے بعد بالکل ہی بدل گئے۔ بھابھی بیگم بھی شروع میں مجھ پر بہت مہربان تھیں، ان کا خیال اپنی بہن کے لیے تھا، لیکن میں نے شروع میں ہی انہیں رازدار بنا لیا تھا، بہن سمجھ کر تمہارے متعلق بتا دیا تھا۔ اپنی کوئی بہن تھی ہی نہیں، انہیں ہی اپنی بہن سمجھا، لیکن اماں کو میرے مخالف کرنے میں سب سے زیادہ انہی کا ہاتھ ہے، اور وہ دن بھر کی اذیت بھول جاتی تھیں۔ سبحان کی رفاقت دن بھر کی اذیتوں کو کم کر دیتی تھی۔ آنے والے اچھے دنوں کے خواب آنکھوں میں سجائے وہ سو کر اٹھتی تو پھر وہی اذیت بھرے دن کا احساس انہیں سہما دیتا۔ اماں اور بھابھی بیگم کے لفظوں کے تیر سیدھے دل میں جا کھپتے۔ بھگوڑی! بھابھی اسے دیکھ کر ناک چڑھاتی۔ گھر سے بھاگ کر آنے والی لڑکیوں کی کیا عزت ہوتی ہے، نہ سسرال میں نہ باہر۔ وہ اماں کو بھڑکاتی۔ وہ کہاں بھاگ کر آئی تھی، ابا نے اپنے ہاتھوں سے انہیں رخصت کیا تھا سبحان کے ساتھ، لیکن وہ ان سے خفا ضرور تھے، جبھی تو انہوں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آج سے ان کا ہر رشتہ ان کے ساتھ ختم ہو گیا ہے۔ انہیں سبحان ناپسند نہیں تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ اس کے والدین خود رشتہ لے کر آئیں۔ سبحان انہیں سمجھا سمجھا کر تھک گیا تھا،
لیکن ان کی ایک ہی ضد تھی، اپنی ماں کو لاؤ۔ تب ہار کر انہوں نے اماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اماں، میں سبحان کے بغیر نہیں رہ سکتی، کسی دوسرے شخص کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتی، پلیز آپ ابا سے کہیں وہ سبحان کا پروپوزل قبول کر لیں۔ تب ابا نے گھنٹوں سمجھایا تھا، یہی سب جو وہ آج سہ رہی تھیں، برداشت کر رہی تھیں، اس سب سے ڈرایا تھا، لیکن وہ چپ چاپ سر جھکائے روتی رہی تھیں، اور تب ابا ہار گئے تھے۔ اور یہاں اس خان منزل میں زندگی کتنی مشکل تھی، لمحہ لمحہ کی اذیت، اور جانے اذیتوں کا یہ سفر کب ختم ہونا تھا۔ کبھی کبھی وہ تھکنے سی لگتی تھیں، ہمت ہارنے لگتی تھیں، اور سبحان انہیں سہارا دیے ہوئے تھے۔ ایسے میں اماں کا اچانک ہارٹ فیل ہو گیا۔ خان افسر خان اور بھابھی بیگم تو ہکا بکا رہ گئے تھے۔ ابھی تو ان کا مشن نامکمل تھا، ابھی تو ساری جائیداد سبحان کے نام تھی، اور اماں یہ جائیداد افسر خان کے نام منتقل کیے بغیر ہی چلی گئی تھیں۔ یہ بہت بڑا شوق تھا۔ کئی دن تک وہ دونوں اس شوق کے زیر اثر رہے، اور لیلی بیگم کو کئی سالوں بعد کھلی فضا کا احساس ہوا، جیسے مدتوں بعد انہوں نے کھلی اور تازہ ہوا میں سانس لیا ہو، اور ایسے میں اصاور کی آمد سے تو جیسے خزاں میں پھول کھل اٹھے ہوں۔ سبحان بے تحاشا خوش تھے، ہاں کبھی کبھی ذرا اداس ہو جاتے تھے، کاش اماں ان کی خوشیوں میں شریک ہوتیں۔ جانے خان افسر خان نے ان پر کیا جادو کر دیا تھا کہ انہوں نے تو سبحان سے بھی بولنا چھوڑ دیا تھا۔ عام طور پر سنا جاتا تھا کہ سوتیلے بچوں کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک خراب ہوتا ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہو گیا تھا۔ ان کی والدہ سوتیلے بیٹوں پر مہربان تھیں، اور سگے بیٹے سے متنفر ہو گئی تھیں، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی، اور اب جب کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھیں، تب بھی سبحان کبھی کبھی ان کا رویہ یاد کر کے دل گرفتہ سے ہو جاتے تھے، اور جب سے اصاور پیدا ہوئی تھی تب سے تو وہ اماں کو زیادہ ہی یاد کرنے لگے تھے۔ اماں ہوتی تو اصاور کی پیاری سی صورت کو دیکھ کر شاید ان کو معاف کر دیتی۔ انہیں بیٹی کی کتنی خواہش تھی۔ افسر خان کا بس ایک ہی بیٹا تھا، فرحاج، اور اکبر خان تو خیر نارمل ہی نہیں تھے، پیدائش سے ہی دماغی طور پر بہت کمزور تھے۔ بس اتنا تھا کہ اماں کپڑے نکال دیتی، نہا دھو کر پہن لیتے، کھانا رکھ دیا جاتا تو کھا لیتے، نہ دیا جاتا تو ایسے ہی بیٹھے رہتے، بات بھی بہت کم کرتے تھے، کبھی تخت پوش سے اٹھ کر کچن تک چلے جاتے تھے، اماں کھانا دو، یا پھر کبھی کبھار افسر خان یا سبحان گزرتے تو ہاتھ آگے بڑھا دیتے، بھائی 1 روپیہ دو۔ اماں جب تک زندہ رہی تھیں ان کا بہت خیال رکھتی تھیں، ان کے لیے الگ ملازم تھا جو ان کے کپڑوں وغیرہ کا خیال رکھتا تھا، وہ خود اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھتی تھیں، اور بارہا انہوں نے افسر خان کی بیوی کو بتایا تھا کہ خان صاحب نے مرتے وقت ایک ہی وصیت کی تھی، صالحہ بیگم میرے اکبر کا خیال رکھنا، روز محشر میں تم سے سوال کروں گا کہ میرے بعد اکبر کا دھیان رکھا یا نہیں۔ لیکن ان کے بعد شاید بھابھی بیگم نے تو ایک دن بھی ان کی خیر خبر نہیں رکھی تھی۔ سبحان آتے جاتے ان کی خیر خبر پوچھ لیتے تھے، اور لیلی سے بھی کہتے تھے، اکبر کا دھیان رکھا کرو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ بھابھی بیگم نے لیلی کو زیادہ عرصہ تک خوش نہ رہنے دیا، شوق کی کیفیت سے باہر آئیں تو پھر ہتھیار سنبھال لیے، سبحان کے گھر سے باہر جاتے ہی وہ لفظوں کے تیر چلانا شروع کر دیتی، ماں باپ نے مڑ کر خبر تک نہ لی، نہ جانے کہاں کی ہے، کسی شریف خاندان کی ہوتی تو اماں جی کو بھلا کیا اعتراض تھا، اور لیلی چپکے چپکے آنسو بہاتی رہتی، سبحان سے اس لیے نہ کہتی کہ وہ اتنا خوش تھے، شادی کے بعد پہلی بار تو وہ ریلیکس ہوئے تھے، حالانکہ انہوں نے کتنی بار پوچھا بھی تھا کہ بھابھی بیگم کا رویہ خراب تو نہیں ہے، لیکن وہ بتا نہ سکیں، مگر اس روز انہوں نے نہ صرف خود سن لیا تھا بلکہ اصاور کو تھپڑ مارتے بھی دیکھ لیا تھا، وہ تڑپ کر آگے بڑھے تھے، آج تو آپ نے میری بیٹی پر ہاتھ اٹھایا ہے، لیکن آئندہ یہ ہاتھ میری بیٹی پر نہیں اٹھنا چاہیے، بہتر ہے کہ آپ اپنا ٹھکانہ کر لیں، یہ گھر میرا ہے، ابا جان کا جو مکان کرائے پر چڑھا رکھا ہے اسے خالی کروائیں اور وہاں شفٹ ہو جائیں، میں اس میں سے اپنے حصے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اور پھر روتی ہوئی اصاور کو گود میں اٹھائے وہ غصے سے لیلی کو پکارتے ہوئے اندر آئے تھے، تم یہاں بیٹھی ہو اور بھابھی بیگم اس 1.5 سالہ معصوم بچی کو مار رہی تھیں، لیلی کیا تم اپنی بچی کی بھی حفاظت نہیں کر سکتیں؟ اصاور سسکیاں لے رہی تھی، لیلی نیم دراز تھی اور ان کا رنگ خطرناک حد تک زرد ہو رہا تھا، انہوں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے لیٹے لیٹے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، ابھی تو کمرے میں ہی تھی، کھیلتے کھیلتے باہر نکل گئی، مگر پھر ان کا ہاتھ نیچے گر گیا، لیلی اصاور کو گود سے اتارتے ہوئے وہ تڑپ کر آگے بڑھے، لیکن لیلی بے ہوش ہو چکی تھیں، آپ کی وائف بہت کمزور ہیں اور پھر ذہنی طور پر بہت ٹینس ہیں، انہیں اچھا اور خوشگوار ماحول چاہیے، ورنہ آپ خود سمجھدار ہیں، کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، ماں اور بچے دونوں کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور سبحان نے پہلے سے زیادہ لیلی کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا،
وہ جانتے تھے کہ جب تک افسر خان اور بھابھی بیگم اس گھر میں ہیں لیلا کا خوش رہنا ناممکن ہے۔ وہ بھابھی بیگم کی فطرت کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے خود ہی کرایہ داروں کو مکان خالی کرنے کا نوٹس دے چکے تھے اور افسر خان سے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ چونکہ لیلا کی اور بھابھی بیگم کی آپس میں نہیں بنتی، لہٰذا بہتر ہے کہ الگ الگ گھر میں رہا جائے۔ انہوں نے افسر خان کو لکھ کر دے دیا تھا کہ وہ منڈی والے مکان میں اپنے حصے سے ان کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں۔ افسر خان خاموش ہو گئے تھے۔ خود وہ لیلا کو اور اساور کو اکثر شام کو گھمانے لے جاتے، کوشش کرتے کہ جلدی گھر آ جائیں۔ یہ دن ان کی زندگی کے یادگار دن تھے، مگر ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی تھی۔ کتنی مختصر خوشیاں تھیں ان کی، ابھی تو انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی خوش قسمت ہیں۔ کہیں یہ خواب تو نہیں سبحان، یہ حقیقت ہے لیلا، تم نے مجھ سے محبت کر کے بہت دکھ سہے ہیں، میں نے تمہارے ایک ایک آنسو کا حساب رکھا ہوا ہے، میں ان سارے آنسوؤں کی قیمت چکاؤں گا، تمہارے آنسو بے مول نہیں تھے، یہ میرے دل کی زمین پر گرتے رہے ہیں، میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا، اتنی خوشیاں کہ تمہارا دامن تنگ پڑ جائے گا۔ اور لیلا بیگم کو یوں لگتا تھا جیسے واقعی وہ اتنی خوشیاں سنبھال نہیں پائیں گی۔ وہ ہر لمحہ ڈرتی رہتی تھیں، خدا سے دعا کرتی رہتی تھیں کہ کبھی ان کی خوشیوں کو نظر نہ لگ جائے۔ سبحان اتنا ہی ان کا خیال رکھنے لگے تھے، اور جس روز وہ ہاسپٹل جا رہی تھیں اس روز پھر انہوں نے افسر خان سے کہا تھا، بھائی صاحب چونا منڈی والا مکان خالی ہو چکا ہے، اب آپ جلد ہی ادھر سیٹ ہو جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش کے بعد میں کچھ عرصے کے لیے یورپ کے ٹور پر جا رہا ہوں، اور جانے سے پہلے سے میں یہ اطمینان کر لینا چاہتا ہوں کہ میرے بچوں اور بیوی کو میرے بعد کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ افسر خان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہے سبحان، ہم تمہارے بیوی بچوں کے دشمن نہیں ہیں۔ جی غلط فہمی ہی صحیح، لیکن لیلا کے ہاسپٹل سے واپس آنے سے پہلے پہلے یہ گھر خالی ہونا چاہیے۔ سبحان اب بغیر خوف کھائے حتمی بات کرنے لگے تھے۔ لیلا نے امسل کو جنم دیا تو خوفزدہ تھی کہ کہیں سبحان دوسری بیٹی کی پیدائش پر خفا ہی نہ ہو جائیں، لیکن وہ تو بہت خوش تھے۔ یہ تو میری خواہش تھی کہ میری اساور کی ایک بہن ضرور ہو، یہ تمہاری طرح اکیلی نہ ہو۔ یاد ہے نا تمہیں، تم اداس تھیں اور خود کو کتنا اکیلا محسوس کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ اگر میری کوئی بہن ہوتی تو میں اس سے اپنے دل کی بات کر لیتی۔ تمہیں کتنی مشکل ہوئی تھی اماں سے دل کی بات کرنے میں، اور لیلا کے سر سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ میں 2 ہفتے تک مشینری خریدنے کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں لیلا، صرف 2-3 ہفتوں کے لیے۔ امسل 2-3 ماہ کی ہو جائے تو پھر ہم سب جائیں گے یورپ کے ٹور پر۔ میں نے بہت دنوں سے سوچا ہوا تھا کہ تمہیں لے کر جاؤں گا، لیکن پھر تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ آپ کو بیٹی کی پیدائش کا افسوس تو نہیں ہوا کہ بیٹا کیوں نہیں ہوا؟ اتنی پیاری میری بیٹی ہے، افسوس کیوں ہوتا؟ اور پھر ہم ہیں، تم ہو تو بیٹے بھی آ جائیں گے۔ انہوں نے شرارت سے انہیں دیکھا تو وہ شرما گئی تھیں۔ لیلا جی اس وقت بھی اگر کوئی آپ کو دیکھ لینا تو 2 بچیوں کی ماں ہونے کے باوجود جی جان سے عاشق ہو جائے۔ ہم نے تو جب پہلے روز تمہیں دیکھا تھا اسی وقت سوچ لیا تھا کہ شادی ہوگی تو لیلا جی سے، کسی اور سے نہیں۔ اور سنو، انہوں نے جاتے جاتے کہا، ہم پشاور بھی جائیں گے انکل اور آنٹی سے ملنے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ جب ہمارے حالات درست ہو جائیں گے تو پھر تمہیں لے کر جاؤں گا، وہ یقیناً ہمیں معاف کر دیں گے، اور اب تو ان 2 ننھی ننھی پریوں کو دیکھ کر وہ ہم سے خفا رہ ہی نہیں سکیں گے۔ انہیں اپنا دامن سچ مچ تنگ لگنے لگا تھا۔ اگلے روز سبحان دیر سے آئے تو وہ گھبرا گئیں، رونے لگیں، وہ خود ہی اپنی خوشیوں سے ڈرنے لگی تھیں۔ پگلی، سبحان نے انہیں بتایا، میں نے تمام جائیداد امسل اور اساور کے نام کر دی ہے، ان کے بالغ ہونے تک تم اس جائیداد کی نگران رہو گی، اور یہ گھر تمہارے نام کر دیا ہے۔ اسی سلسلے میں وکیل کے پاس تھا سو دیر ہو گئی، مگر یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آئی سبحان؟ آپ ہیں تو ہم ہیں، آپ نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے جی کر؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، ہم انشاءاللہ اکٹھے زندگی کی خوشیاں انجوائے کریں گے، لیکن میں چاہتا تھا کہ اگر اچانک کبھی میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو تمہارے لیے کوئی پرابلم نہ ہو۔ وہ رونے لگیں تو انہوں نے ہاتھ آگے بڑھا کر ان کے آنسو پونچھ دیے۔ پگلی، یہ سب تو محض احتیاطی تدابیر ہیں، ورنہ ابھی تو میرے بہت پروگرام ہیں، ابھی ہمیں یورپ کے ٹور پر جانا ہے، ہم پشاور بھی جائیں گے، اور ابھی آپ کو ہمارے 2 بیٹوں کی ماں بھی بننا ہے۔ مگر انسان سوچتا کچھ ہے، ہو کچھ جاتا ہے، بعض خواب آنکھوں میں ہی مر جاتے ہیں۔ اس روز لیلا کو ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونا تھا، اور سبحان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 9 بجے تک آ جائیں گے، مگر انتظار کرتے کرتے شام کے 4 بج گئے، مگر سبحان نہیں آئے۔ ان کی آنکھیں تو مسلسل برس رہی تھیں۔ کئی بار انہوں نے گھر میں فون کیا،
لیکن بیل ہوتی رہی، کسی نے اٹھایا نہیں۔ ایک دو بار انہوں نے سوچا کہ خود ہی ٹیکسی لے کر گھر چلی جاؤں، لیکن ان کے پاس اتنی رقم کہاں تھی کہ وہ چارجز پے کریں۔ پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، اچھے خاصے چارجز تھے۔ ڈاکٹر حامدہ جنہوں نے ان کا کیس کیا تھا اس نے بہت تسلی دی، کوئی پرابلم ہو گیا ہوگا جو خان صاحب نہیں آ سکے۔ یوں بھی میں چاہ رہی تھی کہ آپ ایک دن اور رک جاتیں، پتہ نہیں کیا حادثہ ہو گیا ہے۔ سبحان خبر تو ضرور لیتے، نہیں تو فون ہی کر دیتے۔ گھر کا فون خراب ہے، شاید کہیں اساور کی طبیعت خراب نہ ہو۔ طرح طرح کے وہم انہیں ستا رہے تھے اور آنکھیں تھیں کہ مسلسل برس رہی تھیں۔ 7 بجے کے قریب خان افسر خان انہیں لینے آئے۔ انہیں دیکھتے ہی لیلا گھبرا کر کھڑی ہو گئیں۔ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے؟ سبحان کہاں ہے اور اساور کدھر ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ سبحان اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ صبح نوکر اسے جگانے گیا تو وہ مر چکا تھا۔ وہ بیچارہ دوڑا دوڑا میرے پاس آیا۔ حادثاتی موت تھی، پولیس کو انفارم کرنا بھی ضروری تھا۔ تھانے کچہری کے چکر سے فارغ ہو کر اب جنازہ تیار ہے، تمہیں لینے آئے ہیں کہ شکل دیکھ لو۔ لیلا بیگم جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے خان افسر خان کو دیکھ رہی تھیں چکرا کر گر گئیں۔ پھر پتہ نہیں کب انہیں ہوش آیا، کب گھر پہنچی اور کب سبحان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ انہیں کچھ خبر نہ تھی، بلکہ انہیں تو اب بھی کچھ یاد نہیں آتا تھا کہ آیا انہوں نے وقت رخصت سبحان کا چہرہ دیکھا بھی تھا یا نہیں۔ نہ جانے کتنے دن اسی بے خبری میں گزر گئے۔ انہیں تو اساور اور امسل کا بھی ہوش نہیں تھا۔ بوا جی تھیں جو ان دونوں کو سنبھالے ہوئے تھیں، اس گھر کی پرانی ملازمہ تھیں۔ سبحان کو بھی انہوں نے ہی گودوں میں کھلایا تھا اور اب اساور کا بھی دھیان رکھتی تھیں۔ حالانکہ اب ان سے زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، مگر سبحان ان کا بہت خیال رکھتے تھے، ماں کی طرح احترام کرتے تھے۔ انہیں سبحان کی موت کا یقین ہی نہیں آتا تھا۔ سارا وقت اپنے کمرے میں رہتیں، بوا کھانا بھی زبردستی کھلا دیتیں۔ یہ ایسا کب تک چلے گا بیٹی؟ ایک روز بوا نے کھانا ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، جانے والے نے اب پلٹ کر نہیں آنا، تمہارے سامنے ہی یہ دو ننھی ننھی بچیاں ہیں، ان کا خیال کرو، ان کی خاطر ہوش میں آؤ۔ بوا میں کیسے جیوں گی ان کے بغیر؟ میں مر جاؤں گی تو پھر ان کا بھی گلا گھونٹ دو، لیکن یاد رکھو سبحان بیٹا، روز محشر تم سے ضرور پوچھے گا کہ اس کی بچیوں کا کیا قصور تھا۔ تب وہ اساور اور امسل کو ایک ساتھ گود میں لے کر بلک بلک کر روئیں۔ اساور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ان کے آنسو پونچھتی رہی، ماما نہ روئیں، اور انہوں نے بے اختیار اس کے ہاتھ چوم لیے۔ بیٹا، بوا نے سمجھایا، بہت رو دھو لیا تم نے، اب آنسو پونچھ لو اور سمجھداری سے کام لو اور آنکھیں کھولو۔ بڑے خان اور بہو گدھوں کی طرح تاک لگائے بیٹھے ہیں، ان کو اب اپنے گھر چلتا کرو۔ اور لیلا کو سبحان کی موت کے پورے 2 ماہ بعد خیال آیا کہ وہ پوچھے تو صحیح کہ اچانک سبحان کو کیا ہوا تھا۔ رات کو وہ بھلے چنگے ہاسپٹل سے آئے تھے، اللہ جانے بیٹی، میں تو صبح فضل الدین کی آواز سے جاگی تھی، جو برآمدے میں چیخ رہا تھا کہ چھوٹے خان اپنے بیڈ پر مردہ پڑے ہیں۔ پھر وہی بھاگ کر بڑے خان کو بلا لایا۔ کچھ دیر بعد بہو بھی آ گئی۔ میں نے دیکھا خان کا چہرہ نیلا ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دی تھی کہ رات کے کسی پہر ان کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کہ ابتدائی رات میں ہی وہ ختم ہو گئے۔ فضل الدین کو بلاؤ، لیلا سب کچھ جاننا چاہتی تھیں۔ وہ تو بیٹی کب کا نوکری چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے بھی کتنی دفعہ بہو بیگم اور بڑے خان کہہ چکے ہیں کہ میں اب جاؤں، انہیں ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار تھا کہ کب تم اس غم کی کیفیت سے باہر آؤ اور بچیاں تمہارے حوالے کر کے رخصت ہو جاؤں۔ نہیں بوا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا، مجھے ان سب سے ڈر لگتا ہے۔ وہ پھر رونے لگیں۔ پھر اساور بھی آپ سے بہت مانوس ہے، نہیں سنبھلے گی مجھ سے یہ۔ بیٹی، ان کو گھر سے نکالو۔ سبحان میاں شکر ہے زندگی میں ہی انہیں اپنے گھر بھیج چکے تھے، ورنہ اس وقت تمہارے لیے مشکل ہوتی۔ مگر میں ان سے کیا کہوں بوا؟ بیٹی، تم ان سے کہو کہ ان کا شکریہ کہ انہوں نے اس دکھ میں اتنے دن تمہارا ساتھ دیا۔ اب وہ اپنے گھر جا سکتے ہیں، تم خود گھر کی دیکھ بھال کر لو گی۔ بیٹی، کوئی گھوٹ سے مرے تو اسے زہر سے کیا مارنا۔ اور جب لیلا نے افسر خان اور بھابھی بیگم کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اتنے دن سے گھر بار چھوڑ کر اس کی خاطر یہاں پڑے ہیں اور یہ کہ اب وہ بہتر ہے، تو دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ اپنے ہوتے آخر کس دن کے لیے ہیں لیلا بیگم؟ بھابھی بیگم نے کچھ دیر بعد کہا، تم نے تو ہمیں دودھ کی مکھی کی طرح باہر نکال دیا تھا، لیکن خون بھلا خون سے جدا ہوا ہے۔ سبحان مرنے سے 2 دن پہلے بھی آیا تھا گھر، کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے جانے سے گھر سونا ہو گیا ہے۔ اس سفید جھوٹ پر لیلا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہائے، انہوں نے سینے پر ہاتھ مارا، شاید اسے پہلے سے ہی اپنی موت کی خبر ہو گئی تھی۔ اللہ بخشے، اماں جی کہا کرتی تھی کہ 10 دن پہلے ہی موت کا ہاتھ پڑ جاتا ہے دل پر۔
کہہ رہا تھا، بھائی صاحب اگر کبھی خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو گیا تو میری بچیوں کا دھیان رکھیے گا، آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ لیلا جوان ہے، خوبصورت ہے، دوسری شادی نہیں۔ وہ ایک دم چیخ پڑی تھیں۔ سبحان ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے تھے وہ تو دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے وہ بوا کی گود میں سر رکھے روتی رہیں۔ حوصلہ کرو بیٹی، بوا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ گھر انہوں نے میرے نام کر دیا ہے اور باقی سب کچھ اساور اور امسل کے نام ہے، تو بیٹا ہمت کرو، پڑھی لکھی ہو، وکیل سے ملو۔ خان کی آنکھوں میں مکاری لگتی ہے، خون نظر آتا ہے مجھے اس کے ہاتھوں پر۔ کیا؟ وہ چونکی۔ اس طرف تو ان کا کبھی دھیان بھی نہیں گیا تھا۔ کیا سبحان؟ نہیں بوا، ایسا مت کہو، کوئی بھائی بھلا اپنے بھائی کے خون میں ہاتھ رنگ سکتا ہے؟ ہونے کو بھلا کیا نہیں ہو جاتا بی بی؟ اس دنیا میں حابیل قابیل کے زمانے سے بھائی بھائی کے خون سے ہاتھ رنگ رہا ہے۔ یہ تو میں نے یوں ہی ایک بات کہی تھی، کوئی ثبوت تو ہے نہیں میرے پاس۔ میں تو چاہتی ہوں سبحان میاں کی نشانی باقی رہے، اساور اور امسل کو کوئی نقصان نہ ہو۔ ٹھیک ہے بوا، صبح وکیل صاحب سے مشورہ کروں گی، تم ساتھ چلنا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کون سے وکیل ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ نام تو میں جانتی ہوں وکیل صاحب کا، وہی ہوں گے سلیمی صاحب، اماں بیگم کے زمانے سے وہی وکیل ہیں ان کے۔ اس روز وہ تمام دن بلکہ رات کو بھی یہی سوچتی رہیں، کیا سبحان کی موت طبعی نہیں تھی؟ اور کیا بھابھی بیگم اور بھائی صاحب نے سبحان کو؟ مگر ان کی کچھ سمجھ میں نہ آتا۔ رات دیر تک سوئی تھیں، اس لیے صبح دیر سے ہی آنکھ کھلی تھی، اور وہ بھی امسل کے رونے کی آواز سن کر۔ امسل کو تو صبح صبح ہی بوا اٹھا کر لے جاتی تھیں۔ انہوں نے کروٹ بدل کر دیکھا، امسل کے رونے کی آواز سے اساور بھی جاگ گئی تھی اور بیڈ سے اتر کر اس کی کاٹ کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ ماما امچل روتی ہے۔ انہوں نے اٹھ کر امسل کو کاٹ سے اٹھایا، تب ہی بوا گٹھری اٹھائے اندر آئیں۔ اچھا لیلا بیٹی میں تو چلی۔ بوا جی کیوں؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا۔ بس بیٹی، جب تک اس گھر کا نمک نصیب میں تھا کھایا، اب دانہ پانی یہاں سے اٹھ چکا۔ خان نے رات ہی جانے کا کہہ دیا تھا، میں تو منہ اندھیرے ہی چلی جاتی، بس تیرے اٹھنے کا انتظار تھا۔ مگر بوا یہ میرا گھر ہے، آپ یہاں سے نہیں جائیں گی۔ میں ابھی بھائی صاحب سے بات کرتی ہوں، وہ کون ہوتے ہیں آپ کو یہاں سے نکالنے والے؟ میں سبحان کا بڑا بھائی ہوں، اور سبحان بننے سے پہلے تمہیں اور بچیوں کو میری نگرانی میں دے گئے تھے۔ میں جو بہتر سمجھوں گا کروں گا۔ بوا جی سے اب کام نہیں ہوتا اور ان کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ خان افسر کھلے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے تھے، مگر مرنے سے پہلے انہیں مہلت کہاں ملی تھی وہ تو لیلا نے سوچا لیکن کہہ نہیں سکیں۔ انہیں خان افسر خان سے بہت خوف آتا تھا، سرخ سرخ ڈورے سے ہر وقت ان کی آنکھوں میں تیرتے رہتے تھے۔ اچھا بیٹی، تجھے خدا کے حوالے کیا، بچیوں کا دھیان رکھنا، یہ تیرے پاس سبحان میاں کی امانت ہیں، اور اپنا بھی، خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ انہوں نے جھک کر امسل کو اور پھر اساور کو پیار کیا۔ وہ ساکت بیٹھی تھی، یوں لگتا تھا جیسے خان افسر خان نے انہیں ہپناٹائز کر دیا ہو۔ اور سن لو لیلا بیگم، اس گھر میں اپنی بچیوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں وہی کچھ کرنا ہوگا جو میں چاہوں گا، نہیں تو تم بھی بوا کے ساتھ جا سکتی ہو۔ بچیاں تمہارے ساتھ نہیں جائیں گی، میں ان کا قانونی اور شرعی وارث ہوں، اور یہ سبحان کی وصیت ہے کہ اس گھر سے جانے کی صورت میں بچیاں ہمارے پاس رہیں گی۔ یوں بھی نہ جانے کس خاندان سے تعلق ہے تمہارا، ہمارا خون اور کسی ایسے ماحول میں پلے ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ خان افسر خان بات مکمل کر کے باہر چلے گئے تو وہ چونکی، جیسے وہ کسی شہر سے آزاد ہو گئی ہوں۔ بوا، انہوں نے تڑپ کر بوا کی طرف دیکھا، کہاں جائیں گی آپ؟ بہت عزیز رشتہ دار ہیں، میری دو روٹیاں کسی کو بھاری نہیں ہوں گی، لیکن قدم اٹھتے نہیں ہیں۔ اللہ جنت نصیب کرے، تمہاری مرحومہ ساس کے ساتھ اس گھر میں آئی تھی، تب 10-11 سال کی بچی تھی، عمر گزار دی یہاں۔ تیری ساس دل کی بری نہ تھی، بس ان میاں بیوی نے ان کا دماغ الٹا رکھا تھا۔ تو اپنا دھیان رکھنا، ان کی سازشوں سے بچ کر رہنا، اور گھر کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ کہاں تیری بچیوں کو رکھ سکیں گے، تیرے نکلنے کی دیر ہے، سب مال و اسباب پر قبضہ کر کے انہیں کسی یتیم خانے کے حوالے کر دیں گے۔ نہیں، وہ ساری جان سے کام گئی، اور بوا جی انہیں خدا کے حوالے کر کے چلی گئیں۔ بوا کا کتنا سہارا تھا انہیں، ان کے جانے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر روئیں۔ کوئی پرانا نوکر گھر میں نہیں رہا تھا، سب نئے ملازم تھے۔ وہ دن بھر بچیوں کو سینے سے لگائے سہمی رہتی۔ گھر کا پورا نظام بھابھی بیگم کے ہاتھ میں تھا۔ فیکٹری کا کام خان افسر خان نے سنبھال لیا تھا۔ ہر روز نہ جانے کون کون سے کاغذات اٹھائے چلے آتے، اور وہ خاموشی سے بغیر پڑھے دستخط کر دیتی۔ انہیں یوں لگتا تھا جیسے وہ مسمرائز ہو گئی ہوں۔ تمہارے اس گھر میں رہنے کی صرف ایک ہی صورت ہے لیلا بیگم۔ ایک رات جب وہ دونوں بچیوں کو سلا کر سبحان کی تصویر ہاتھ میں اٹھائے دیکھ رہی تھیں تو وہ بغیر دستک کے اندر آ گئے۔
انہوں نے فریم میز پر الٹ دیا اور حیران نظروں سے انہیں دیکھا۔ یہ گھر، انہوں نے ہونٹوں پر زبان پھیری، یہ گھر میرا اور میری بچیوں کا ہے، پھر آپ مجھے یہاں سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ لیکن افسر خان نے جیسے ان کی بات سنی ہی نہیں۔ جوان عورت کا گھر میں رہنا جبکہ جوان مرد بھی گھر میں ہو بے حیائی ہے۔ کل کو کوئی بات بھی ہو سکتی ہے۔ کون جوان مرد؟ انہوں نے حیرت سے سوچا۔ اکبر خان، وہ مجذوب سا کم عقل مرد جسے اپنا بھی ہوش نہیں، یوں بھی بیوہ کا نکاح کرنے کا حکم ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا اور اکبر خان کا نکاح کر دیا جائے۔ حکم تو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کا بھی ہے، ان کا حق نہ مارنے کا بھی ہے۔ لیلا کے اندر سوالوں کے بہت سے بھنور اٹھے اور دم توڑ گئے۔ اگر تمہیں ہمارا فیصلہ منظور ہے تو ورنہ تم اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہو۔ ماں باپ کے گھر؟ بوا کے جانے کے بعد انہوں نے کتنے ہی خط لکھے تھے۔ انہوں نے سوچا تھا وہ ان کے ماں باپ ہیں، کتنے بھی ناراض سہی اس مصیبت کی گھڑی میں ان کا حال سن کر تڑپ اٹھیں گے۔ آخر اتنی ناراضگی کے باوجود اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا تھا انہوں نے۔ یہ تو ان کی اپنی بزدلی تھی، ندامت تھی کہ وہ پھر مڑ کر گئیں ہی نہ۔ کس منہ سے جاتی کہ ان کے سارے خدشے صحیح تھے۔ وہ جس عذاب میں تھیں اور جس تکلیف سے گزر رہی تھیں، اس تکلیف کو کیسے ان کی آنکھوں سے چھپاتیں؟ اور جب اذیت کے دن گزرے اور انہوں نے جانے کا سوچا تو اتنی جوانی میں بیٹی کا سہاگ اجڑ گیا تھا، کیسے نہ تڑپتے وہ اگر انہیں خط ملتا تو۔ ایک رجسٹری خط اسی طرح واپس آ گیا تھا کہ اس نام کے صاحب اب یہاں نہیں رہتے۔ آخری امید بھی بجھ گئی تھی۔ بھائی کوئی نہیں تھا لیکن بھرا خاندان تھا۔ اس کے چاچے تو بڑے جیدار تھے، پرائی آگ میں کود پڑتے تھے، اور وہ تو ان کا اپنا خون تھیں، کیسے ان کا احوال سن کر نہ آتے۔ 5 سال پہلے جب وہ سبحان کے ساتھ بیاہ کر آئی تھیں تو چھوٹے چچا ان کے بابا کے ساتھ ہی رہتے تھے، بڑے چچا بیوی کے ساتھ کراچی چلے گئے تھے اور ان کا پتہ تو ان کے پاس نہیں تھا، بابا جی ہی خط لکھا کرتے تھے۔ خان افسر خان فیصلہ سنا کر چلے گئے اور وہ لب بھی نہ ہلا سکیں، ان کی چیخیں ان کے اندر ہی گھٹ کر رہ گئیں، اور نیم پاگل سے اکبر خان کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ باجی 1 روپے دے دینا۔ اکبر خان جانے کا بندر آ گیا تھا۔ انہوں نے چونک کر آنکھیں دوپٹے کے پلو سے صاف کیں اور دراز سے 1 روپیہ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ یہ نام نہاد شوہر کاش یہی کسی قابل ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کے حق کے لیے لڑ سکتی، مگر اسے تو اپنی بھی خبر نہ تھی۔ وہ ہر عورت کو باجی اور ہر مرد کو بھائی کہتا تھا۔ کتنی اذیتیں سہی تھیں انہوں نے ان بیتے سالوں میں، ایک ایک دن ایک ایک صدی کا تھا۔ اصاور سنجیدہ تھی، ماں کا دکھ سمجھتی تھی۔ امسل شوخ اور تیز تھی، تایا تائی کو بھی سنا جاتی تھی۔ ساری غلطی تو امی کی ہے، اسی اپنے ہاتھ انہوں نے خود کاٹ دیے ہیں۔ کبھی کبھی وہ چڑ جاتی تھی، حالانکہ دونوں کو اصل حقیقت کی خبر نہ تھی۔ لیلا نے انہیں صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ ان کے باپ کی وفات کے بعد انہوں نے ان کے تایا کو مختار بنا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تایا کو تو آپ نے مختار بنایا، لیکن یہ اکبر چاچو سے نکاح کرنے کی کیا تک تھی؟ امسل کو جرا کرنے کی بہت عادت تھی، تیرے تایا کا حکم تھا، اور پھر اس طرح اس گھر سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا تھا، اس گھر سے آپ کو ویسے بھی کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔ یہ ہمارے ابو کا گھر تھا، جانے یہ معلومات اس نے کہاں سے لی تھیں؟ وہ پریشان ہو جاتی تو اصاور ڈانٹ دیتی، امسل امی کو تنگ مت کرو، وہ کندھے اچکا کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتی۔ فرحاج خان افسر خان کا اکلوتا بیٹا تھا، خاموش اور سنجیدہ سا، وہ ماں باپ کے کسی معاملے میں دخل نہیں دیتا تھا، گھر میں ہوتا تو زیادہ وقت اپنے کمرے میں گھسا رہتا تھا۔ 2 ماہ قبل کار کے ایک حادثے میں شدید زخمی ہو گیا تھا اور ابھی تک اس کی ٹانگوں پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ فرحاج سے لیلا کو کوئی دشمنی نہ تھی، لیکن انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی بچیوں میں کسی ایک کا رشتہ فرحاج سے کر دیں گی۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ساری زندگی ان کی بیٹیاں اس گھٹے ہوئے ماحول میں گزار دیں۔ اتنی بڑی خان منزل جو کئی کنال پر تھی انہیں ایک چھوٹا سا قید خانہ لگتی تھی، جہاں ہوا کا گزر تک نہ ہوتا ہو۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر خدا کے حضور جھک جاتی تھیں اور گڑ گڑا کر دعا مانگتی کہ ان کی بچیوں کا نصیب اچھا ہو، مگر خان افسر خان اپنا حکم سنا کر جا چکے تھے اور انہیں کہیں روشنی دکھائی نہیں دے رہی تھی، کہیں کوئی روزن نہیں تھا۔ یا اللہ مجھے ہمت عطا کر، مجھے حوصلہ دے کہ میں اپنی بیٹی کو اس قید خانے میں ہمیشہ کے لیے گھٹ کر مر جانے سے بچا سکوں۔ وہ لرزتی کانپتی اٹھی اور جائے نماز بچھا کر سجدے میں گر کر رو رو کر خدا سے دعا مانگنے لگیں۔ تو ساری بات یہ ہے عزت کہ ہمارے تایا ابا جو ہیں نا، انہیں دیکھ کر کہانیوں کے دیوں کا خیال آتا ہے، اور ہم سب، میں، امسل اور امی، قیدی شہزادیاں ہوں جیسے۔ اصاور نے گھٹنوں کے گرد دونوں بازو لپیٹتے ہوئے عزت کی طرف دیکھا جو سامنے ہی کھڑا تھا۔ مگر تم اپنی امی سے تو یہ بات کہہ سکتی ہو نا کہ میں یعنی ارشد ملک تمہیں بہت بے حد پسند کرتا ہوں اور بہت جلد اپنے والدین کو تمہارے گھر لا رہا ہوں۔
میری امی اور میرے ابو دونوں بہت محبت کرنے والے ہیں، اور میرے بہن بھائی تو بہت ہی چاہنے والے ہیں، دیکھنا تم سے کتنی محبت کریں گے۔ اور وہ جانتی تھی کہ ایسا ہی ہوگا۔ عزت جھوٹ نہیں کہہ رہا، وہ خود ایسا پیار کرنے والا آدمی تھا، تو اس کے بہن بھائی بھی ایسے ہی ہوں گے۔ مگر وہ کیا کرتی؟ امی کو سب کچھ بتا بھی دیتی تو کیا فرق پڑنا تھا؟ ہونا تو وہی تھا جو تایا ابو چاہتے۔ اور تایا ابو کب چاہیں گے کہ وہ تو یقیناً فرحاد سے اس کی شادی کریں گے تاکہ ایک اور ملازمہ مل جائے۔ اور فرحاد بھی کیسے اسے دیکھتے ہیں، جب وہ گھر میں ہوتی تو اسے فرحاد کی نظریں اپنا تعاقب کرتی محسوس ہوتی تھیں۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ جدھر جدھر جاتی ہے فرحاد کی نظریں اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں۔ کتنی الجھن ہوتی تھی اسے ان کی نظروں سے۔ کئی بار تو اس نے مڑ کر انہیں دیکھا تھا اور ان کے قریب آ کر پوچھا بھی تھا، فرحاد بھائی کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، وہ سٹپٹا جاتے۔ میں تو یوں ہی کھڑا تھا ادھر۔ وہ ستون سے لپٹی بیلوں کو ادھر ادھر کرنے لگتے۔ وہ چلی جاتی لیکن یہ احساس اسے ڈسٹرب کرتا رہتا تھا کہ کہیں کسی ستون کے پیچھے چھپ کر دو آنکھیں اس کی نگرانی کر رہی ہیں۔ اس نے امسل سے بھی اپنی الجھن بیان کی تھی۔ دراصل فرحاد بھائی تم سے محبت کرتے ہیں، امسل نے بڑے سکون سے کہا، مگر وہ مجھ سے کچھ کہتے کیوں نہیں؟ ڈر لگتا ہوگا تایا ابو سے۔ امسل کوئی بات سیریس نہیں لیتی تھی، مگر اسے فرحاد کے اس طرح دیکھنے سے الجھن ہوتی تھی، اور وہ ان دنوں کچھ کچھ ان کی شخصیت سے متاثر بھی تھی۔ خاموش اور سنجیدہ سے فرحاد اسے تایا ابا سے بہت مختلف لگتے تھے، لیکن پھر یونیورسٹی میں اسجد ملا تو وہ فرحاد کے شہر سے باہر نکل آئی۔ اسجد بے حد کھرا اور سچا آدمی تھا۔ پہلے روز ہی اس نے اس سے کہہ دیا تھا، سنو اساور، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ ضروری نہیں کہ یونیورسٹی میں یہاں میری تم سے ملاقات ہوتی رہے یا بات چیت ہوتی رہے، میں ان باتوں کا قائل نہیں ہوں۔ میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعلیم ختم کرنے کے بعد میں اپنے والدین کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ اور وہ حیران سی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ مجھے صرف تمہارے ساتھ وقت پاس نہیں کرنا، بلکہ تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانا ہے۔ اگر تم کہیں انگیج ہو تو بتا دو تاکہ آج ہی یہ بات ختم ہو جائے۔ میں آئندہ تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ اس نے غیر ارادی طور پر سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ تھینک گاڈ اساور، تب ایک دم وہ خوش ہو گیا تھا۔ یہ نہیں کہ اس کے بعد وہ کبھی نہیں ملے تھے اور نہ ہی ان کی بات ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں تھے، اس لیے اکثر بات چیت بھی ہو جاتی تھی، لیکن دوستوں کی طرح۔ اسجد نے کبھی پھر اپنی محبتوں کا اظہار نہیں کیا تھا۔ کبھی کبھار وہ اسے اپنے گھر والوں کے متعلق بتاتا، اپنی امی ابو اور بہن بھائیوں کے متعلق۔ اس نے بھی اسے تایا ابو، امی، امسل، فرحاد سب کے متعلق بتا رکھا تھا۔ میں نے اب تک کی زندگی بہت خوف کے عالم میں گزاری ہے اسجد، اس نے اسجد کو بتایا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ ڈرے اور سہمے ہوئے دیکھا ہے، اور تائی اماں اور تایا ابا کو ان پر غراتے اور غصہ ہوتے دیکھا ہے۔ میں بہت چھوٹی سی تھی، صرف 1 سال اور 10 مہینے کی، جب میرے والد فوت ہو گئے تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنی ماں کو نوکروں کی طرح کام کرتے دیکھا ہے، پھر بھی تائی اماں کے ماتھے کے بل نہیں مٹتے۔ وہ اسے تفصیل بتاتی، ہمارا گھر بہت بڑا ہے اسجد، یہ بڑے بڑے ستونوں اور محرابوں چھتوں والا گھر۔ اس بڑے گھر میں یقیناً میرے باپ کا بھی حصہ ہوگا، لیکن ہم اس گھر میں یوں سہمے سہمے رہتے ہیں جیسے ہم پر احسان کیا جا رہا ہو۔ تایا ابا اماں کے ہاتھ پر ہمارے اخراجات کے لیے پیسے اس طرح رکھتے ہیں جیسے زکوٰۃ دے رہے ہوں۔ ہمارے تعلیمی اخراجات پر تائی ہمیشہ بڑبڑاتی ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم پر پیسہ خرچ کرنا ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اسجد، میں نے ایک بار اماں سے کہا تھا کہ اتنی ذلت سے تو بہتر ہے کہ ہم کہیں اور چلے جائیں، کوئی چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیں گے، میں نوکری کر لوں گی، ہمیں یہ ذلت سے دیا ہوا کھانا نہیں چاہیے۔ مگر وہ رونے لگی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ تیرے باپ کی خواہش تھی کہ میں یہاں ہی رہوں، یوں بھی بغیر مرد کے تنہا عورت کا اس معاشرے میں اکیلا رہنا بہت مشکل ہے۔ اور اس کے متعلق جان کر اسجد اسے زیادہ توجہ دینے لگا تھا، جیسے وہ ان کا ایک شفیق دوست اور غم گسار ہو۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ اس کے سامنے ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں، اس نے پلکوں کے کناروں تک آ جانے والے آنسوؤں کو انگلی کی پوروں سے صاف کیا۔ اداس نہ ہوا کرو اساور، بس چند مہینوں کی بات ہے، امتحان دیتے ہی میں امی کو تمہارے گھر بھیجوں گا، اور تم فکر نہ کرو، بس تم اپنی امی کو اپنی مرضی سے آگاہ کر دو۔ تمہارے تایا ابا کو قائل کرنا ہمارا کام ہے۔ میرے ابو بہت زبردست وکیل ہیں، بہت کم کیس ہارتے ہیں۔ اچھا چلو اب ہنسو۔ وہ مسکرا دی۔ پتہ ہے اساور، میں نے اپنی چھوٹی بہن کو تمہارے متعلق بتایا ہے، اسے بہت اشتیاق ہو رہا ہے تمہیں دیکھنے کا۔ کہہ رہی تھی، بھائی یہ کیا نام ہے اساور، جیسے کسی مرد کا نام ہو۔ میں نے کہا، بیبی نام تو مذکر ہے،
پر تمہاری ہونے والی بھابھی مذکر ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ اساور عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب کنگن۔ اساور نے بتایا، کنگن بھی ہوتا تو مذکر ہے نا، لیکن کنگن اب کسی مرد کا نام تو نہیں ہو سکتا نا۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ کا نام اللہ دتا بھی ہوتا تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اسجد، اگر تایا ابو نے انکار کر دیا تو؟ اس کے زیادہ امکانات ہیں۔ امثل کا خیال ہے کہ گھر، فیکٹری، مارکیٹ، ان سب میں ہمارا حصہ تو لازمی ہوگا، اور تایا ابا کب چاہیں گے کہ یہ سب تقسیم ہو؟ ان کے اختیار میں ہو تو وہ ہم دونوں کو فرہاج سے بیاہ دیں۔ وہ ہنسی۔ ایک ہی بیٹا ہے نا ان کا، تمہارے کوئی اور چچا وغیرہ ہیں؟ اسجد سنجیدہ ہو گیا۔ ایک ہیں، لیکن دماغی لحاظ سے کمزور ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ امثل کی بات میں وزن ہے، لیکن تم بالغ ہو، تمہارے ساتھ زبردستی تو نہیں کی جا سکتی۔ ویسے یہ فرہاج کیسا آدمی ہے؟ خاموش طبع آدمی ہے، شخصیت اچھی ہے۔ BSc کے بعد تایا ابا کے ساتھ فیکٹری کا کام سنبھال لیا تھا، لیکن 2 ماہ قبل ایکسیڈنٹ میں ٹانگیں بری طرح کچل گئی تھیں۔ میں جب آخری بار گھر گئی تھی تو وہ گھر میں ہی تھے اور پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ اگر ان سے بات کی جائے تو کیا یہ ہمارا موقف سمجھ لیں گے؟ معلوم نہیں حضرت، ایسے آدمی کے بارے میں کوئی بھی اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان کے اندر کا حال وہ خود ہی جان سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا، بس اب ہنس دو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تو تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اساور کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے زمین پر پڑی ہوئی اپنی کتابیں اٹھائیں اور کھڑی ہو گئی۔ اچھا اسجد، میں لائبریری جا رہی ہوں، مجھے کچھ نوٹس بنانے تھے۔ ممکن ہے کل میں گھر چلی جاؤں۔ امی کا فون آیا تھا کہ اس ویکنڈ پر گھر ضرور آنا۔ کوشش کرنا اساور کہ امی کو میرے متعلق بتا سکو، اور اگر امی کو نہ بتا سکو تو امثل سے ضرور ذکر کر دینا۔ اساور نے سر ہلا دیا اور لائبریری کی طرف بڑھ گئی۔ شہر بے خواب میں 1 گجر پھر بجا۔ شہر بے خواب میں امثل گنگناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تو اساور کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارے تم کب آئیں؟ تمہیں تو اس ویکنڈ پر نہیں آنا تھا، کہہ رہی تھیں کہ پڑھنا ہے۔ ارادہ تو نہیں تھا، مگر امی نے فون کیا تھا کہ ضرور آؤں۔ اساور نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، اور یہ تم کہاں تھیں؟ 1 گھنٹے سے آئی ہوئی ہوں جناب، میں ذرا رافع تفشین کی طرف گئی ہوئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ جب اس شہر بے خواب میں میری آنکھیں کوئی خواب دیکھنے کو ترس جاتی ہیں تو میں ذرا رافع کی طرف چلی جاتی ہوں، اور وہاں گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر خوبصورت خواب دیکھتی ہوں۔ امثل نے اس کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگایا اور ایک بازو اس کے گرد حمائل کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اور یہ امی جان کہاں ہیں؟ غالباً کچن میں۔ نہیں، کچن میں تو نہیں ہیں، مجھ سے مل کر تایا ابا کی طرف چلی گئی ہیں، انہوں نے بلایا تھا شاید۔ جل تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال تو۔ امثل نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ تایا ابا کا بلانا خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا، کوئی نیا دستور تو لاگو نہیں ہونے لگا؟ پہلے ہی اتنے ہی احکام ناقد ہو چکے ہیں اس شہر بے خواب میں کہ ان کی پابندی کرتے کرتے دم گھٹنے لگا ہے، اور ایک امی جان ہیں کہ ہر نئے حکم پر سر تسلیم خم کر دیتی ہیں۔ آخر تایا ابا کون ہوتے ہیں ان پر حکم چلانے والے؟ پلیز امثل، آہستہ بولو، کوئی سن لے گا۔ او یار، تم پر بھی امی کا اثر ہوتا جا رہا ہے۔ وہ چڑ گئی۔ سنتے ہیں تو سن لیں۔ پتہ ہے آج مجھے رافت کی امی نے بتایا ہے کہ یہ گھر، فیکٹری اور مارکیٹ سب ہمارے ابو کی ہیں۔ تایا ابا زبردستی مالک بنے ہوئے ہیں، اور جائیداد پر قبضہ کرنے کی خاطر ہی تو انہوں نے اکبر چاچا کا نکاح امی سے کیا۔ قانوناً و شرعاً مغبوط الحواس آدمی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ ایک دفعہ مجھے وکیل بننے دو، پھر دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ اساور نے محبت سے چھوٹی بہن کی طرف دیکھا۔ اگر یہ نہ ہوتی تو شاید میرا اور امی کا دم ہی گھٹ جاتا۔ اس کا وجود اس قید خانے میں ایک روزن کا سا تھا جس سے کبھی کبھی تازہ ہوا کا جھونکا آ جاتا تھا۔ یہ وہی تھی جس نے تایا ابا سے لڑ جھگڑ کر اسے یونیورسٹی میں داخلے کی اجازت دلوائی تھی۔ اسے تایا ابا سے خوف نہیں آتا تھا۔ امثل، تجھے تایا ابا سے خوف نہیں آتا گڑیا؟ اس نے کئی بار پوچھا تھا۔ اپنے حق کے لیے لڑنا جہاد ہے، اور حق چھوڑ دینا ظالم کے خوف سے بزدلی ہے۔ وہ اسے اور لیلا بیگم کو بھی حوصلہ دیتی۔ اساور کو تو وقتی طور پر کچھ حوصلہ مل بھی جاتا، لیکن لیلا بیگم کے خوف ختم نہیں ہوتے تھے۔ یہ فرحاج بھائی کا پلاسٹر اتر گیا، ایک دفعہ اتر کر دوبارہ چڑھا دیا گیا ہے۔ زیادہ امکانات ہیں کہ پلاسٹر اتر بھی گیا تو وہ بغیر بیساکھیوں کے چل پھر نہیں سکیں گے۔ میں نے خود سنا تھا، تایا تائی کو بتا رہے تھے۔ اساور کو افسوس ہوا، بیچارے فرحاج بھائی۔ کوئی بیچارے نہیں ہیں۔ آپ نے وہ محاورہ نہیں پڑھا کہ سانپ کا بیٹا سنپولیا؟ اساور بے اختیار ہنس دی۔ یہ الٹے سیدھے محاورے کہاں سے سیکھ لیتی ہو امثل؟ اکثر محاورے تائی اماں سے لیے ہیں، اور اکثر ادھر ادھر سے۔ اس نے اطمینان سے وضاحت کی۔ تبھی لیلا بیگم اندر داخل ہوئیں۔ ان کا چہرہ خطرناک حد تک زرد ہو رہا تھا۔
اور ہاتھ لرز رہے تھے۔ امی اصاور بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ اس نے سہارا دے کر انہیں بیڈ پر بٹھا لیا۔ کیا ہوا؟ امسل کی نظریں ان کے چہرے پر تھیں۔ کیا کہہ دیا ذل الہی نے؟ امسل، اصاور نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے تنبیہ کی۔ لیلا بیگم کی آنکھیں برس پڑیں۔ کیا ہوا ہے امی؟ پلیز بتائیں نا۔ امسل نے اپنے بازو ان کے گرد حمائل کر دیے، لیکن وہ یوں ہی روتی رہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نہیں بتائیں گی تو میں تایا ابا سے جا کر پوچھ آتی ہوں۔ امسل کھڑی ہو گئی۔ نہیں نہیں، مت جاؤ اصاور، روکو اسے۔ انہوں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے تو پھر بتائیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بہتے ہوئے آنسوؤں میں بتایا کہ وہ فرحاج کا نکاح اصاور کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اصاور بیٹھے بیٹھے جیسے پتھر کی ہو گئی۔ کیا؟ امسل بھی لمحہ بھر کو ساکت ہو گئی تھی، لیکن پھر فوراً ہی سنبھل گئی۔ بھائی فرحاج کا نکاح اصاور کے ساتھ؟ اس وقت جب وہ صحت مند تھے اس وقت تو وہ ان کی شادی تائی اماں کی بھتیجی سے کرنا چاہ رہے تھے، جبکہ فرحاج بھائی کی خواہش اصاور کے ساتھ تھی، اور اب جبکہ ان کی معذوری کے 99% امکانات ہیں، اب اصاور سے؟ ناممکن امی، آپ نے ان سے کہہ دیا نا کہ اصاور کی شادی فرحاج بھائی سے نہیں ہو سکتی۔ لیلا بیگم کی آنکھیں پھر جھرجھر بہنے لگیں۔ امی پلیز، آپ نے ان سے کیا کہا؟ امسل نے پھر پوچھا، لیکن وہ خاموش ہی رہیں۔ امی فار گاڈ سیک امی، آخر آپ تایا ابا سے اتنا ڈرتی کیوں ہیں؟ کیوں ظلم برداشت کرتی ہیں؟ اصاور آپ کی بیٹی ہے، اس کے متعلق فیصلہ کرنے کا حق آپ کو ہونا چاہیے۔ پلیز امی۔ وہ ان کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ اصاور پر یہ ظلم مت کیجیے امی، اپنے حق کے لیے بولیے، تایا ابا سے صاف صاف کہہ دیجیے کہ آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ لیلا بیگم خالی خالی آنکھوں سے امسل کو دیکھ رہی تھیں۔ امی، کیا آپ بھی چاہتی ہیں کہ اصاور کی شادی فرحاج بھائی سے ہو؟ نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر بتائیں کیوں، کس لیے خوفزدہ ہیں آپ ان سے؟ انہوں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور قریب بیٹھی اصاور کی طرف دیکھا، جس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے اور جس کی آنکھیں جیسے کسی غیر مرئی نقطے پر منجمد تھیں۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا، اس کی حالت دیکھ کر جیسے ان کے اندر زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ پھر وہ ہولے ہولے انہیں سب کچھ بتانے لگیں۔ امسل کا رنگ بار بار بدل رہا تھا، وہ بار بار مٹھیاں بھینچ لیتیں۔ اف، اور امی، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا سب؟ میں دیکھ لوں گی تایا ابا کو۔ اس نے مڑ کر اصاور کی طرف دیکھا۔ سنا تم نے اصاور، یہ سب ہمارا ہے، یہ گھر، فیکٹری، مارکیٹ سب ہماری ہے، لیکن ہمیں ہمارا خرچ بھی اس طرح دیا جاتا ہے جیسے خیرات دی جا رہی ہو۔ اصاور کے ساکت بدن میں حرکت سی ہوئی۔ اس نے امسل کی طرف دیکھا اور دونوں بازو پھیلا دیے اور امسل کے گلے لگ کے زور زور سے رونے لگی۔ ٹیک اٹ ایزی یار۔ امسل نے اس کے کندھے تھپ تھپائے۔ میں ہوں نا، کوئی بھی زبردستی نہیں ہو سکتی تمہارے ساتھ۔ چلو اب ہنس دو، ڈرنے ورنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اصاور کو گدگدایا تو وہ مسکرا دی۔ اور جناب والدہ صاحبہ، آپ بھی مسکرا دیں، نہیں تو میں آ رہی ہوں آپ کی طرف گدگدی کرنے۔ وہ اصاور کے پاس سے اٹھ کر لیلا بیگم کے پاس آ بیٹھی۔ اور پتہ ہے امی جان، میرا پہلا کیس جو میں انشاءاللہ جیتوں گی تایا ابا کے خلاف ہوگا۔ مت کرو ایسی باتیں بیٹا، میں نے یہ سب تمہیں اس لیے تو نہیں بتایا، آپ نے جس لیے بھی بتایا ہے امی جان، بس اب بھول جائیں، اب ہمارا کام ہے اپنا حق لینا۔ تم کیا کرو گی امسل؟ وہ پریشان ہو گئیں۔ دیکھو کچھ ایسا مت کرنا کہ میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتی، تم دونوں ہی تو میرا سب کچھ ہو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو کیسے جی پاؤں گی؟ کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو جائیں، اور فی الحال تو میں کچھ کر بھی نہیں رہی، ابھی تو میرا BA کا رزلٹ آئے گا اور پھر میں وکالت کروں گی، اور پھر اس نے لیلا بیگم کو اطمینان دلایا تو وہ بھی قدرے پرسکون ہو گئیں اور اصاور کی طرف دیکھا۔ تو پھر تمہارے تایا سے کیا کہوں؟ کہہ دیجئے کہ اصاور کو فرحاج پسند نہیں ہے، اصاور کے بجائے امسل نے جواب دیا، اور یوں بھی آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کسی معذور کے ساتھ نہیں کر سکتیں۔ مگر لیلا بیگم خوفزدہ تھیں۔ اگر مگر کچھ نہیں، پلیز امی جان آپ ڈریں مت، تایا ابا اب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور نہ ہی ہماری مرضی کے خلاف اصاور کا نکاح فرحاج سے پڑھا سکتے ہیں، ہم عاقل و بالغ ہیں۔ انہوں نے انہیں حوصلہ دیا، اور اب اس بات کو ختم کریں، ہم اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اصاور اتنے دنوں بعد گھر آئی ہے، مزے کی چائے پلوائیے، اور چائے کے ساتھ کوئی چٹپٹی چیز بھی ہو جائے تو کیا بات ہے، شرم کرو امسل، اصاور نے اسے ڈانٹا، خود جا کر چائے بناؤ، امی کو ویسے ہی کرنے کے لیے کم کام ہوتے ہیں کیا؟ ارے تو میری اماں ہے نا، میرا جی چاہ رہا ہے ان کے ہاتھ کی چائے پینے کو، میں بنا لیتی ہوں، اصاور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، تم سفر کر کے آئی ہو، میں جاتی ہوں، بلکہ میں عنایت اللہ سے کہہ آئی تھی کہ وہ چائے کا پانی رکھ دے۔ تو ٹھیک ہے، آپ بیٹھیے، وہ چائے لے کر آتا ہوگا۔
اساور نے ہاتھ پکڑ کر انہیں بٹھا دیا۔ اور امسل تم جاؤ پلیز عنایت اللہ سے کہہ آؤ کہ وہ چائے بنا کر ادھر بھجوا دے۔ ہائے ظالم سماج، میرا جی چاہ رہا تھا اپنی ماں کے ہاتھ کی چائے پینے کا، لیکن وہی عنایت اللہ کا جوشاندہ پینا پڑے گا۔ مجبوری ہے، اساور مسکرائی۔ اس وقت جوشاندے سے ہی کام چلا لو، پھر کسی وقت اپنی ماں کے ہاتھ کی چائے پی لینا۔ ہائے یہ مجبوریاں مجبوریاں مجبوریاں۔ وہ گنگناتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ تائی اماں نے، جو شاید ادھر ہی آ رہی تھیں، اسے دیکھ کر کہا، لیلا سے کہنا تمہارے تائی ابا کے کچھ ملنے والے آئے ہیں، چائے بھجوا دے، ساتھ میں کباب بھی گرم کر لینا۔ اور بائی دا وے، آپ اس وقت کیا کر رہی ہیں تائی اماں؟ میں تو اس وقت آرام کر رہی تھی کہ باہر سے پیغام آیا کہ مردانے میں چائے بھجوا دیجیے، تو اطلاع عرض ہے کہ امی جان بھی اس وقت آرام کر رہی ہیں، لہٰذا یہ نیک کام خود کر لیجیے۔ بس کچن تک جا کر عنایت اللہ صاحب کو حکم ہی تو دینا ہے۔ وہ واپس پھر کمرے میں پلٹ آئی۔ کیا آئی ہو؟ اس وقت کچن تائی اماں کے زیر نگرانی ہے۔ وہ اساور کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ارے کیوں؟ لیلا بیگم نے پوچھا۔ تایا ابا کے کچھ دوست آئے ہیں، ان کے لیے چائے بنوانے گئی ہیں، میں جاتی ہوں۔ لیلا بیگم فوراً اٹھی۔ امی جان پلیز، آپ کے بغیر بھی کام ہو جاتے ہیں، اور اب میں آپ کو نہ دیکھوں تائی اماں کے حکم پر دوڑ دوڑ کر کام کرتے ہوئے۔ آپ ان کی ملازمہ نہیں ہیں۔ مت کرو مت کرو ایسا امسل، اگر تمہارے تایا ابا نے گھر سے نکال دیا تو کہاں جاؤں گی تم دو جوان بیٹیوں کو ساتھ لے کر؟ کہاں خوار ہوں گی؟ کوئی ٹھکانہ کہاں ہے ہمارا؟ وہ رو پڑیں۔ تو ٹھیک ہے، کر دیجیے اساور کا نکاح فرحاج بھائی کے ساتھ، جن کے متعلق ڈاکٹروں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ 99% امکانات ہیں کہ ان کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ اور جو بات آپ سے اب تک چھپائی جا رہی ہے نا، وہ سن لیں مجھ سے، انہیں کنگرین ہو گیا ہے، اور اگر ان کی ٹانگ نہ کاٹی گئی تو زہر سارے جسم میں پھیل جائے گا۔ اور یہ وہ بات ہے جو ابھی ابھی میں رافت کے گھر سے سن کر آ رہی ہوں، اور رافت کے ڈیڈی کو ان کے کولیگ ڈاکٹر حمزہ نے بتایا ہے۔ اس نے روٹتے ہوئے منہ موڑ لیا۔ لیلا بیگم نے بے بسی سے ایک نظر اس سے دیکھا اور باہر چلی گئیں۔ تو تم بھی، یعنی کہ تم بھی؟ امسل نے آنکھیں مٹکائیں اور بیگ میں کپڑے رکھتی اساور نے چونک کر امسل کو دیکھا۔ تم بھی سے کیا مطلب؟ کیا تم؟ کون ہے وہ؟ کہاں ملا تمہیں؟ کیسا ہے؟ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ خاندان تو اچھا ہے، کہاں ملا تو کہیں نہیں، کیسا تھا معلوم نہیں۔ اف او امسل، تم بہت تنگ کرتی ہو۔ اساور نے بیگ کی زپ بند کی۔ اور جو تم نے اتنے دنوں تک اپنے دل کی بات نہیں بتائی تھی مجھے، اس نے منہ پھلا لیا۔ ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں امسل۔ اساور سنجیدہ تھی۔ ازجد چاہتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو ہمارے ہاں بھیجے، اور وہ ایک اچھا اور مخلص لڑکا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جان گئی جی، آپ جو سمجھتی ہیں وہ آپ کے چہرے پر لکھا ہے۔ اور جناب، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم رافت کے گھر خواب دیکھنے جاتے ہیں، تو یہ خواب ہم نے وہاں ہی دیکھا ہے۔ کیا رافت کا کوئی بھائی ہے؟ امسل تم ابھی بہت معصوم ہو کسی کے۔ جناب ہم اتنے معصوم بھی نہیں ہیں، اور اطلاع عرض ہے کہ رافت کے یہ بھائی محترم عرصہ 3 سال سے امریکہ میں بغرض تعلیم مقیم ہیں، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ رافت کی اور میری دوستی ہوئے صرف 2 سال ہوئے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ رافت نے اپنے بھائی کو لکھا تھا کہ اسے اپنے لیے بھابھی تلاش کر لی ہے، جو اپنے نام کی طرح بے مثل ہے، لہٰذا اسے ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، اور اگر اس نے کوئی ڈس آنیسٹی بے ایمانی کی تو۔ اور ان محترم نے رافت کو لکھا ہے کہ تمہارا خط ملتے ہی ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تاکہ کسی اور پر نظر نہ پڑے، کیونکہ یہاں کی لڑکیاں اکثر جوتوں سمیت آنکھوں میں گھسنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسی صورتحال کی وجہ سے کئی حادثے اب تک رونما ہو چکے ہیں، کئی بار کئی خواتین سے ٹکرا چکا ہوں، فوراً آنکھیں کھولے بغیر معذرت کر لی، وغیرہ وغیرہ۔ بندہ ہمیں انٹرسٹنگ لگا، اپنی کوالٹی کا ہو۔ ہم نے رافت سے کہہ دیا ہے کہ ان کا بھائی چاہے تو اپنی بند آنکھوں میں ہمارا خواب سجا لے، حادثوں کی خیر ہے، ہوتے رہتے ہیں، آنکھیں بند ہی رہنی چاہیے۔ وہ ہنسی۔ امسل تم بہت عجیب ہو۔ اساور نے حیرت سے اس کی بات سنی۔ پتہ ہے اساور، مجھے رافت کے گھر کا ماحول بہت پسند ہے، سب بہن بھائی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے ممی ڈیڈی بھی۔ میں ان کے گھر جاتی ہوں تو وہاں سے آنے کو دل ہی نہیں چاہتا، اور وہ سب بھی مجھے بہت چاہتے ہیں، اور میں رافت کے گھر جا کر ہمیشہ اس گھر میں رہنے کا خواب دیکھتی ہوں۔ خدا کرے تمہارا خواب پورا ہو، اساور نے بے اختیار کہا۔ ہمارا خواب تو پورا ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ آپ ازجد بھائی سے جا کر کہیے گا کہ وہ امتحان کا انتظار کیے بغیر فوراً اپنے والدین کو بھیج دیں، نہیں تو گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اساور نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ امی پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہیں، عنایت کو بلانے گئی تھیں، الجھا دیا ہوگا تائی اماں نے کسی کام میں۔ امسل نے دروازے سے جھانک کر باہر دیکھا۔ مجھے دیر ہو جائے گی، اس بار تو ہوں بھی اکیلی، فاطمہ وغیرہ تو آئی نہیں، شام سے پہلے پہنچ جاتی تو اچھا تھا۔
इस बार तो जान बच गई है फरहाश भाई के ऑपरेशन होने की वजह से, लेकिन अगली बार ताया अब्बा ज़रूर कोई ना कोई चक्कर चलाएंगे। तुम साफ कह देना ताया अब्बा से डरना बिल्कुल नहीं। ज़िंदगी भर कोड़ कोड़ कर वक्त गुजारने से बेहतर है कि एक बार हिम्मत कर लो। मुझे फरहाद भाई पर तरस आता है, बेचारे एक टांग से महरूम हो गए, कैसे बेबसी से देखते हैं। अब तरस खाकर उनसे शादी तो नहीं की जा सकती। असावर हकीकत पसंद बनो। हाँ, अगर तुम इन्हें पसंद करती होती, तुम्हारी उनसे कोई कमिटमेंट होती तो भी ये कुर्बानी दी जा सकती थी। तुम्हारे तर्स का ज़्यादा मुस्तहक तो अज़रत है। उस बेचारे के साथ ज़्यादती न कर जाना कहीं। मेरी हमदर्दियाँ उसी के साथ हैं। फजूल मत बोला करो अमसल, मैंने वैसे ही एक बात की थी। चलिए बीबी, आपको वैगन पर बिठाऊँ। इनायतुल्लाह ने अंदर आकर कहा और झुककर बैग उठा लिया। अम्मी कहाँ हैं? किचन में हैं जी। तुम चलो, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। वो दोनों इकट्ठी कमरे से बाहर आईं। इनायतुल्लाह बैग उठाकर गेट की तरफ चला ही था कि अफसर खान अपने कमरे से बाहर निकले। कहाँ जा रहे हो? उनकी धाड़ हमेशा अमसल को किसी बुलडॉग की तरह लगती थी। जी, असावर बीबी को वैन पर बिठाने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने लैला बेगम से कह दिया था कि असावर अब यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। ओह, अमसल ने एक गहरा सांस लिया। तब भी अम्मी वापस नहीं आई। यकीनन किचन में ही बैठी रो रही होंगी। मगर ताया अब्बा वो चंद कदम आगे बढ़कर उनके सामने आ खड़ी हुई। असावर का इम्तिहान नज़दीक है, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा। चंद दिन में क़यामत नहीं आ जाएगी। फरहाश की तबीयत संभल जाए तो 2-3 दिन तक निकाह हो जाएगा। रुखसती फिर इसके इम्तहान के बाद होती रहेगी। उनके लहजे में कदरे नरमी आ गई थी। पता नहीं क्या बात थी। अमसल जब भी उनके सामने आती, इन्हें सुबहान याद आ जाता था। अमसल ने जैसे सुबहान की आंखें चुरा ली थीं, वैसी ही बड़ी बड़ी रोशन आंखें थीं, एकदम स्याह। वही लंबी लंबी पलकें थीं, और बिल्कुल सुबहान के से लहजे में बात करती थी। देखने का अंदाज भी सुबहान जैसा था। इन्हें लगता था जैसे सुबहान की रूह उनके सामने आ खड़ी हुई हो। गैर इख्तियारी तौर पर वो नज़रें चुरा लेते थे और उनका लहजा खुद ब खुद नरम हो जाता था। निकाह? अमसल ने उनकी आंखों में झांका। क्या अम्मी ने आपको नहीं बताया कि असावर को फरहाज के साथ निकाह मंजूर नहीं है? उनका चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। इन्होंने एक कहर आलूद नज़र उस पर डाली। वो आंखों में आंखें डाले इन्हें देख रही थी। उसे ये इजाज़त किसने दी है कि वो हमारे फैसले से इन्हराफ करे? वो इतनी ज़ोर से दहाड़े के ज़रा फासले पर खड़ी असावर लरस गई और उसका रंग एकदम पीला पड़ गया। ये हक उसे शरीयत और कानून देता है। आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इन्होंने अमसल की बात का जवाब देने के बजाय इनायत की तरफ देखा। इनायतुल्लाह, ये बैग अंदर रखो और गेट को लॉक कर दो। असावर उस वक्त तक कहीं नहीं जाएगी जब तक उसका निकाह नहीं हो जाता। उन्होंने एक तेज़ नज़र अमसल पर डाली और अपने कमरे में वापस पलट गए। अमसल ने नज़र उठाई, सामने किचन के दरवाजे में लैला बेगम खड़ी थीं और आंसू बहुत आहिस्तगी के साथ उनके रुखसारों पर बह रहे थे। आपके ये खाली खुली आंसू कुछ नहीं कर सकते अम्मी जान, अमसल बड़बड़ाई। ये पत्थर आंसुओं से पिघलने वाले नहीं हैं। उसने मुड़कर असावर को देखा और उसे तसल्ली दी। कम ऑन असावर, फिक्र ना करो, तुम नहीं चाहोगी ना तो ताया अब्बा कुछ नहीं कर सकते। निकाह के वक्त कह देना कि तुम्हें यह निकाह मंजूर नहीं है। असावर ने आंसू भरी आंखों से उससे देखा। अब कुछ नहीं हो सकता अमसल, अब कुछ नहीं हो सकता। वो दोनों हाथों में मुंह छुपाकर कमरे की तरफ भाग गई और बेड पर गिरकर रोने लगी। अमसल भी उसके पीछे ही अंदर आई। प्लीज़ असावर, हौसला मत हारो। अमसल ने उसके करीब बैठते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वो यूं ही तकिए में मुंह छुपाए रोती रही। इस तरह रोने से तो कुछ नहीं होगा सिस्टर। अमसल खुद परेशान हो गई थी। आंसू पोंछ पहले, फिर हम दोनों मिलकर कोई तरकीब लड़ाते हैं। क्या कर लेंगे हम, क्या कर सकते हैं हम अमसल? इसने रोते रोते सर उठाया। हम तो वो कैदी परिंदे हैं जिनके पर नोच कर पिंजरे में डाल दिया गया हो, और कुछ नहीं तो हम पिंजरे की तीलियों से सर पटक पटक कर मर तो सकते हैं ना। अमसल के लहजे में झुल्लाहट थी। हाँ, शायद ऐसा ही करना पड़े। असावर उठकर बैठ गई। प्लीज़ प्लीज़ अमसल, किसी तरह अजरत को ख़बर कर दो, उसने मिन्नत की। मगर कैसे? अमसल ने पूछा। क्या तुम्हारे पास उसका कोई फ़ोन नंबर है? नहीं, असावर ने नफ़ी में सर हिला दिया। तो फिर कैसे रब्ता किया जा सकता है इससे? कोई रास्ता नहीं अमसल, सब राहें बंद हैं। मुझे उम्र भर यहीं रहना है, इसी घर में फरहाज के साथ, और सारी ज़िंदगी अम्मी जान की तरह घुट घुट कर सहम सहम कर गुजारनी है। मेरा मुकद्दर लिखा जा चुका है अमसल, अब इसे कोई बदल नहीं सकता। इसे तुम खुद बदल सकती हो असावर, तुम्हें खुद अपनी मदद करना है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। वो फिर रोने लगी। असावर, ताया अब्बा हर वक्त घर पर तो नहीं होते,
کل جب وہ فیکٹری جائیں گے تو چپکے سے چلی جانا اور لاہور جاتے ہی اجرت سے نکاح کر لینا۔ تم نے بتایا ہے نا اس کے ابا وکیل ہیں، وہ پھر خود نپٹتے رہیں گے تایا ابا سے۔ امسل نے مشورہ دیا۔ نہیں، میں یہ بھی نہیں کر سکتی۔ میں اگر چلی جاؤں تو تم اور امی، تایا ابا تو تم دونوں کو زندہ درگور کر دیں گے، اور پھر پتہ نہیں عزت اس طرح نکاح کرنے پر تیار بھی ہوگا یا نہیں۔ نہیں امسل، اس طرح نہیں ہو سکتا، میں ایسا نہیں کروں گی۔ تبھی ہولے ہولے چلتی ہوئی لیلا بیگم اندر داخل ہوئیں۔ ان کا رنگ ایک دم سفید ہو رہا تھا، جیسے کسی نے ان کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ ڈالا ہو۔ امی، امسل نے سہارا دے کر انہیں بٹھایا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے سر ہلا دیا۔ نہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز آپ لیٹ جائیں۔ امسل نے، جو ان کے قریب ہی کھڑی تھی، انہیں لیٹنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن ان کی آنکھیں خشک صحرا بنی ہوئی تھیں، تو گویا اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بے بسی سے سوچا، اصاور کی زندگی کے فیصلے پر بھی مہر لگ چکی، اور یہ کہ اسے بھی اب ساری زندگی اس خان منزل میں گھٹ گھٹ کے جینا ہے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ امی پلیز، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ امسل کی نظریں مسلسل ان پر جمی ہوئی تھیں۔ آپ اگر ہمت ہار گئیں تو ہم بالکل تنہا ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، لیکن آواز جیسے اندر ہی کہیں ڈوب گئی۔ انہوں نے سہارے کے لیے ہاتھ اوپر کیے، لیکن پھر ان کے ہاتھ نیچے گر گئے اور وہ پیچھے بیڈ پر گر گئیں۔ امی، امی! امسل اور اصاور ایک ساتھ زور سے چیخیں اور چیختی چلی گئیں۔ اوفو، تھک گئی ہوں آج تو۔ امسل نے شولڈر بیگ بیڈ پر اچھال دیا اور خود کارپیٹ پر دھپ سے بیٹھ گئی۔ تم نے آج اتنی دیر کر دی، میں تو اب بہت پریشان ہو رہی تھی۔ اصاور نے، جو اس کے اتنی دیر تک کالج سے نہ آنے پر پریشان ہو رہی تھی، اسے دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ دراصل میں اور رافت کالج سے واپسی پر سلیمی صاحب کے آفس میں چلے گئے تھے۔ یہ سلیمی صاحب کون ہیں؟ وکیل ہیں، ہمارے ابو کے دوست تھے، امی نے بتایا تھا۔ لیکن تم وہاں کیوں گئی تھیں؟ اصاور نے پوچھا۔ کچھ معلومات لینا تھیں۔ انہوں نے کشن اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور اس پر کونیاں ٹیک کر بیٹھ گئی۔ یہ جو ہمارے تایا ابا ہیں، انتہائی کوئی فضول بات مت کرنا، اصاور نے اسے ٹوک دیا۔ بہرحال وہ ہمارے بزرگ ہیں، ایسے بزرگوں کا نہ ہونا ہی باعث رحمت ہوتا ہے۔ امسل نے برا سا منہ بنایا۔ یہ گھر امی کے نام تھا، لیکن سلیمی صاحب نے بتایا ہے کہ امی کی شادی کی صورت میں ابو کی تمام جائیداد 24 سال کی عمر کے بعد ہمیں منتقل ہوگی، اور اس وقت تک تایا ابا ہمارے سرپرست ہوں گے۔ تایا ابا نے بہت سوچ سمجھ کر امی کو اکبر چاچا سے نکاح کرنے پر مجبور کیا، اور یوں تمام جائیداد کے نگران بن بیٹھے اور امی کو بے بس کر دیا۔ تو یہ بات ہے۔ جی بالکل یہی بات ہے۔ اور اب آپ جناب ہمیں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلائیں۔ سلیمی صاحب کا دفتر اس دھوپ میں تلاش کرتے کرتے حشر ہو گیا ہے، اور پھر ہم آپ کو ایک خوشخبری سناتے ہیں، اور آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اچھے اچھے خواب دیکھیں۔ اصاور نے جاتے جاتے مڑ کر اسے دیکھا اور سوچا، میں نے تو ابھی کوئی خواب اپنی آنکھوں میں سجایا بھی نہیں تھا، اور یہ تو امی کی اچانک بیماری اور پھر فرحاج کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نکاح کا معاملہ چند دنوں کے لیے ٹل گیا تھا، ورنہ اب تک میرے خواب اجڑ چکے ہوتے۔ لیلا بیگم کو معمولی سا اٹیک ہوا تھا۔ 2 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ گھر آ گئی تھیں، اگرچہ ان کی بیماری کی وجہ سے اسے خود بھی نہیں جانا تھا، لیکن تایا ابا نے بھی اسے منع کر دیا تھا کہ وہ فی الحال یونیورسٹی نہ جائے۔ اجرت پریشان تو ضرور ہوگا، اتنے دن ہو گئے تھے اسے یونیورسٹی گئے ہوئے، شاید اس نے فاطمہ وغیرہ سے پوچھا ہو۔ پانی کا گلاس امسل کو دیتے ہوئے اس نے سوچا، تم نے کھانا نہیں کھانا؟ کینٹین میں کافی کچھ کھا لیا تھا۔ امی کیسی ہیں؟ اس نے خالی گلاس ٹیبل پر رکھا۔ سو رہی ہیں، اصاور نے بتایا۔ امی کے لیے آرام بہت ضروری ہے، جتنا ریسٹ کریں گی اتنا ہی ان کے لیے اچھا ہے۔ ہاں تو اب سنیں خوشخبری۔ کیا ہمارے لیے بھی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے امسل؟ اصاور بہت اداس تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتی مائی ڈیئر سسٹر، مجھے آج فاطمہ ملی تھی۔ جب ہم سلیمی صاحب کا آفس ڈھونڈ رہے تھے نا، وہ ویگن اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ اچھا، وہ کب آئی ہے؟ 1-2 دن ہوئے، کہہ رہی تھی کہ اس کی دادی بیمار تھیں، اس لیے آئی تھی۔ صبح واپس جا رہی ہے، تمہارا پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ تم بیمار ہو، اور تمہارے اجرت بہادر کی طرف پیغام بھی بھیج دیا ہے۔ کیا پیغام بھیج دیا ہے؟ اصاور پریشان ہو گئی۔ پلیز فاطمہ کو یا کسی کو بھی میرے اور اجرت کے درمیان جو کمٹمنٹ ہے اس کا نہیں معلوم، پھر وہاں او یار پتہ ہے مجھے، میں کوئی بیوقوف تو نہیں ہوں، تو میں کلاس فیلو کی حیثیت سے تو بات کر لیتی ہوگی نا۔ ہاں وہ تو سب کی بات چیت ہوتی رہتی ہے، مگر وہ ابھی تک پریشان تھی۔
बस तो फिर मैंने उसे राफिद का नंबर दिया है कि वो इस नंबर पर फ़ोन करके बताए कि तुम्हारे कोई नोट्स इसके पास तो नहीं हैं। मैंने फातिमा को बताया है कि तुम परेशान हो रही थीं कि तुमने अपने नोट्स किसी क्लास फेलो अजद को दिए थे। फिर तुम्हें याद नहीं कि उसने तुम्हें वापस किए थे या नहीं। पता नहीं अमसल तुम क्या करती फिर रही हो। ये सब बच्चों वाली बातें हैं। पता नहीं फातिमा क्या सोचती होगी। उसे इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने राफिद को कह दिया है कि अजद का फ़ोन आए तो उसे बता दे कि ताया अब्बा तुम्हारा निकाह करने वाले हैं। और पता है राफिद की एक खाला पेशावर में रहती हैं। मैंने राफिद को नाना अब्बा के घर का एड्रेस दिया है और कहा है कि इस एड्रेस पर जाकर मालूम किया जाए कि उस नाम का शख्स यहाँ से कहाँ चला गया है। आखिर गली मोहल्ले में किसी को तो पता होगा। राफिद ने अपने कज़न को फ़ोन पर ताकीद कर दी है और बहुत जल्द ही नाना अब्बा के मुतालिक भी पता चल जाएगा। पता नहीं अमसल तुम इतनी खुशफहम क्यों हो और तुम पता नहीं इतनी मायूस क्यों हो। आदमी को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। देखना तुम 24 साल की हूँ ना तो मैं क्या करती हूँ। एक गजर फिर बजा शहर बेख्वाब में, शहर बेख्वाब में। वो गुनगुनाने लगी। ये वो शहर बेख्वाब है अमसल जहाँ कभी कोई गजर नहीं बजेगा, यहाँ कभी सुबह नहीं होगी और यहाँ की रातें हमेशा बेख्वाब रहेंगी। असावर के लहजे में थकन थी और चेहरे पर जर्दी। सुनो असावर, एक तरकीब जहन में आई है। उसने चुटकी बजाई। असावर ने बोझल पलके उठाकर उसे देखा। तुम फरहाद भाई से क्यों नहीं बात करती? क्या यही कि तुम्हें उनसे निकाह नहीं करना, वो अपने वालिद मोहतरम को मना कर दें? वो उदास सी हंसी हंस दी। तुम सचमुच बहुत मासूम हो और बहुत खुशफहम हो अमसल। ठीक है, खुशफहम ही सही। वो उठ खड़ी हुई। कहाँ चली हो? कुछ देर आराम कर लो। कैसा लाल भभूका चेहरा हो रहा है तुम्हारा धूप में फिर फिर के। अभी आई। उसने हाथ से पेशानी तकाए बालों को पीछे किया और बाहर निकल गई। फरहाद के कमरे का दरवाज़ा खुला था। वह तकिए से टेक लगाए कोई किताब देख रहे थे। उसने सवालिया नज़रों से अमसल को देखा। फरहाद भाई। अमसल उसके बेड के सामने जाकर खड़ी हो गई। कहो। फरहाद की आंखों में हैरानी सी थी। एक घर में रहने के बावजूद उनकी आपस में बहुत कम बात होती थी, शायद घर के माहौल की वजह से। हालांकि अमसल का दिल चाहता था कि वो फरहाद से बातें करे, उनसे लाड प्यार करे जैसे बहनें भाइयों से करती हैं। लेकिन खुद फरहाद ने जब से होश संभाला था उनसे दूर दूर ही रहा था। अमसल को वो भी कभी कभी ताया अब्बा का ही दूसरा रूप लगता था, करखत और सख्त मिजाज। लेकिन उसने फरहाद को ऊंचा बोलते या गुस्सा करते नहीं देखा था। चची तो ठीक है ना? उसे खामोश देखकर फरहाद ने फिर पूछा। हाँ बेहतर हैं, लेकिन फरहाद भाई मैं सिर्फ आपको ये बताने आई हूँ कि असावर आपसे शादी नहीं करना चाहती। वो ऐन निकाह के वक्त इनकार कर देगी। क्या आप में ज़रा सी भी इंसानियत नहीं है? क्या आपको ज़ेब देता है कि एक सेहतमंद नॉर्मल लड़की से इस हाल में शादी करें जब खुद आपको अपने मुतालिक मालूम नहीं कि आपकी दूसरी टांग भी? वो बेदर्दी से बोलती गई। इसकी आदत थी कि वो सोचे समझे बगैर बोलती थी। और फिर आप नॉर्मल भी होते तब भी असावर आपसे हरगिज़ शादी ना करती। इस जहन्नुम में सारी उम्र गुजारने से बेहतर है कि आदमी इस खान मंजिल की छत से छलांग लगाकर मर जाए। मत भूलें कि खुदा के हाथ देर है अंधेर नहीं। वो वापस जाने के लिए मुड़ी। अमसल। फरहाद जो बड़े सुकून से उसकी बात सुन रहा था, उसने किताब उलटकर तकिए पर रख दी और उसे पुकारा। अमसल ने जज्बात में आकर इतनी बातें तो कर दी थीं, लेकिन अब खौफजदा हो गई थी कि कहीं फरहाद ताया अब्बा से उसकी शिकायत ना कर दे और ताया अब्बा जाने क्या सज़ा दें। उसे अपनी तो ज़रा भी परवाह ना थी। हाँ, असावर और अम्मी के लिए डरती थी। उसने ज़रा सा रुख मोड़ा। जी अमसल, मैंने तो अब्बा जान से कह दिया है कि मुझे कोई निकाह वगैरह नहीं करना, मगर शायद इन्होंने आपको बताया नहीं। आज सुबह ही तो अब्बा से मैंने हतमी बात की है। और वह लम्हा भर के लिए खामोश हो गया। बेफिक्र रहो अमसल, मकाफात का अमल तो शुरू हो चुका है, लेकिन अब्बा जान अभी से महसूस नहीं कर रहे हैं। उसके लहजे में जाने क्या था कि अमसल के दिल को कुछ हुआ। सॉरी फरहाद भाई, वो मैं। कोई बात नहीं गुड़िया। पहली बार ज़िंदगी में, पहली बार अमसल ने इसके लहजे में बड़े भाइयों की सी शफकत महसूस की। असावर से कह देना कि वो परेशान ना हो, उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। वो असावर ने कुछ नहीं कहा, मैं खुद आई थी। अमसल को शर्मिंदगी हो रही थी। पता नहीं जज्बात में क्या क्या कुछ कह दिया था। ओके, वो मुस्कुराया। आपकी तबीयत तो अच्छी है ना? फरहाद ने किताब उठा ली। थैंक यू फरहाद भाई। अमसल की पलकें भीग गईं और वो तेज़ी से बाहर निकल आई। शहर बेख्वाब में नींद आई नहीं, नींद आई नहीं। तेज़ बारिश की ठंडक में चलती रही। अमसल अपना पसंदीदा गीत गुनगुनाते हुए जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री कर रही थी। असावर घुट्टों पर ठोड़ी टेके बैठी जाने क्या सोच रही थी।
امسل نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ او اب تو کم از کم کچھ پر امید نظر آیا کریں، یہ ہر وقت کیا سوچتی رہتی ہیں؟ کیا سوچنا ہے؟ سوچنے سے تقدیر بدل تو نہیں جایا کرتی۔ اچھا سوچنا چاہیے بیوی، مجھے تو اجد کے ممی ڈیڈی بہت اچھے لگے، بالکل رافت کے ممی ڈیڈی کی طرح۔ پتہ ہے جب انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے ابو زندہ ہوتے تو وہ بھی ایسے ہی ہوتے، اتنے ہی مہربان اور شفیق۔ اصاور نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اجد کے ممی ڈیڈی کی آمد کتنی غیر متوقع اور حیران کن تھی۔ اجد نے رافت کو فون کیا تھا اور پھر شاید رافت نے اسے بتایا تھا، جبھی تو 2 دن بعد ہی اس کے ممی ڈیڈی آ گئے تھے۔ کس قدر سلجھے ہوئے اور محبت کرنے والے شفیق لوگ تھے۔ امسل تو جب سے وہ ہو کر گئے تھے مسلسل ان کی تعریف کر رہی تھی۔ اس شام وہ اچانک ہی آ گئے تھے۔ جب امسل نے اسے آ کر بتایا اجد کے ممی ڈیڈی آئے ہیں تو وہ کام گئی۔ خدا جانے تایا ابا کا رد عمل کیا ہوگا، کہیں وہ ان کی انسلٹ ہی نہ کر دیں۔ لیکن اجد کے ڈیڈی نے جب بات کی تو اس کے سارے خوف ختم ہو گئے۔ خان صاحب کسی نے ہمیں آپ کی بچیوں کے متعلق بتایا تھا، ماشاءاللہ دونوں بچیاں ہی بہت پیاری ہیں۔ میرے 2 بیٹے اس قابل ہوتے تو میں دونوں کا ہی رشتہ مانگ لیتا، لیکن میرا دوسرا بیٹا بہت چھوٹا ہے۔ میں اپنے بڑے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہتا ہوں۔ میرا بیٹا ایجوکیٹڈ ہے، آپ کا ارادہ بنا تو آپ اس سے ملیے گا اور یقیناً آپ بہت اچھا پائیں گے۔ ڈرائنگ روم کی لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے لگی اصاور نے ایک اطمینان بھرا سانس لیا تھا۔ شکر ہے انہوں نے اجد کی پسند کا ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی یہ بتایا تھا کہ اجد یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ بات یہ ہے میاں صاحب کہ ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادیاں نہیں ہوتیں۔ طایا ابا نرمی سے بات کر رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ غور کیجئے گا، ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اصاور کھڑکی کے پاس سے ہٹ آئی تھی اور امسل خوشی سے گنگناتی پھر رہی تھی، ایک گجر پھر بجا شہر بے خواب میں۔ یار اصاور میں تو قائل ہو گئی ہوں تمہارے اجد صاحب کی، بندہ مخلص ہے اور جیدار بھی۔ میرا تو سچ بڑا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس سے ملوں۔ اپنی بات نبھانے والے مرد اپنی محبتوں میں بھی سچے اور کھرے ہوتے ہیں، اور اصاور کی آنکھوں میں بھی جگنو چمکنے لگے تھے اور یکا یک اسے یوں لگا تھا جیسے وہ اجد سے اس وقت اس لمحے سے محبت کرنے لگی ہے۔ اس سے پہلے جو بھی جذبہ تھا وہ محض پسندیدگی تھی، لیکن محبت تو اسے اب ہوئی ہے اجد سے، اس لمحے سے۔ وہ اپنی باتوں میں کتنا سچا، کھرا اور کول نبھانے والا شخص تھا۔ بغیر کوئی سوال کیے، اس سے پوچھے بغیر اس نے اپنے والدین کو اس کے گھر بھیج دیا تھا۔ اب اگر طایا ابا انکار بھی کر دیں، لیکن وہ تو اپنی نظروں میں معتبر ہو گئی تھی۔ وہ ایک شخص جسے اس کے دل نے پسند کیا تھا اور جس نے اسے اپنی رفاقت میں زندگی گزارنے کا خواب دیا تھا، وہ اپنے لفظوں اور اپنے وعدوں میں جھوٹا نہیں تھا۔ ہا ہا، آج تو چہرے کے رنگ ہی بدلے ہوئے ہیں، امسل نے شوخی سے کہا۔ مجھ سے کہا جاتا تھا امسل یہ تم کیا کرتی پھر رہی تھی خاتون، اور دیکھنا ایک دن نانا جان نانی جان وغیرہ بھی یہاں اس خان منزل کے اندر موجود ہوں گے۔ اس نے مسکرا کر امسل کی طرف دیکھا، جو کبھی کسی وقت بھی مایوس نہیں ہوتی تھی، اور آج اس وقت تو وہ بھی مایوس نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں جھلملاتے رنگ کبھی نہ بجھیں۔ آس کے جگنو جو اجد کے ممی ڈیڈی کے آ جانے سے اچانک ہی اس کی مٹھی میں آ گئے تھے، یوں ہی اس کے ہاتھوں میں جھلمل کرتے رہیں، لیکن ابھی وہ ان کے رنگوں سے اچھی طرح محظوظ بھی نہیں ہو پائی تھی کہ طایا ابا نے سارے رنگ بجھا ڈالے، اس کی مٹھی میں بند جگنو مر گئے۔ اجد کے ممی ڈیڈی کے جانے کے فوراً بعد ہی طایا ابا نے لیلا بیگم سے صاف صاف کہہ دیا، ہم اپنی لڑکیاں غیروں میں نہیں دیں گے، چاہے وہ ساری عمر کنواری بیٹھی رہیں۔ اور لیلا بیگم یہ لوگ دوبارہ آئیں تو انہیں صاف صاف بتا دینا۔ انہیں شک تھا کہ شاید لیلا بیگم نے کسی سے کہہ سن کر رشتہ لگوایا ہے۔ ایک تم غیر خاندان کی آئی ہو اور تمہاری نحوست ہمارے جوان بھائی کو دنیا سے لے گئی، قاتل ہو تم ہمارے بھائی کی۔ امسل کا دل چاہا وہ کہے، حقائق و شواہد تو آپ کو قاتل ظاہر کرتے ہیں۔ اس نے لب کھولے بغیر پھر بند کر لیے۔ اسے خوف تھا کہ اگر ایسی کوئی بات اس کے منہ سے نکل گئی تو طایا ابا ان تینوں کا بھی گلا گھونٹ دیں گے اور مشہور کر دیں گے کہ گھر سے چلی گئی ہیں۔ لیلا بیگم حسب معمول ساکت نگاہیں جھکائے خشک لبوں پر زبان پھیرتی رہیں۔ اور سنو لیلا بیگم، اصاور نے یونیورسٹی جانا ہے تو چلی جائے، فی الحال نکاح کا ارادہ میں نے ملتوی کر دیا ہے۔ فرحاج کا زخم ٹھیک ہو جائے اور مصنوعی ٹانگ لگ جائے پھر۔ تم لاہور کب جا رہی ہو؟ امسل نے پوچھا۔ فی الحال تو کوئی ارادہ نہیں، وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں، کیا تمہاری پڑھائی کا حرج نہیں ہو رہا اب؟ امی جان کو اکیلا چھوڑ کر جانے کو جی نہیں چاہ رہا، ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں جو ہوں، امسل نے اسے اطمینان دلایا۔ تم چلی جاؤ اس سے پہلے کہ طایا ابا کا ارادہ بدل جائے۔
لیکن جانے سے پہلے فرحاج بھائی کا شکریہ ضرور ادا کر دینا۔ یار یہ فرحاج بھائی تو اپنے والد محترم سے بالکل مختلف ہیں، میں خواہ مخواہ ہی انہیں غلط سمجھتی تھی۔ تو تم کب جا رہی ہو پھر؟ کپڑے استری کر کے باہر جاتے جاتے اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، وہ اجرت کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی، وہ یقیناً پوچھے گا اور اس کے پاس کوئی امید افزا جواب نہیں تھا، کوئی آس کا جگنو اس کی مٹھی میں نہیں تھا جو وہ اسے پکڑا دیتی، جسے تھام کر وہ ایک بار پھر اس کے دروازے تک آ جاتا۔ وہ اسے مایوس ہوتا اور اس کی آنکھوں میں خوابوں کو مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ازید نے اپنے والدین کو بھیج کر اسے خود اپنی نظروں میں معتبر کر دیا تھا، لیکن سنو سسٹر، امسل پھر واپس آ گئی تھی۔ رافد کا فون آیا ہے کہ ازید کا فون آیا تھا اور وہ تم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور ٹھیک آدھ گھنٹے بعد وہ دوبارہ رافد کے گھر فون کریں گے۔ تو ایسا ہے جناب کہ میں تو جا رہی تھی، اب تم بھی میرے ساتھ چلو۔ نہیں، اس نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد کہا، میں کیا کہوں گی، تم ہی بتا دینا اسے کہ طیاب ابا نے کیا کہا ہے۔ مگر اساور، ان کو تم سے بات کرنی ہے اور تم اتنی مایوس کیوں ہو؟ کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے نا امسل؟ کیا تم طیابہ کو نہیں جانتی ہو؟ وہ بے حد افسردہ اور مایوس تھی۔ کہہ دینا اس سے کہ میں اس کی ممنون ہوں کہ اس نے مجھے میری نظروں میں معتبر کر دیا، لیکن میں حالات سے، تقدیر سے نہیں لڑ سکتی۔ امسل نے ایک نظر اسے دیکھا اور سر ہلا کر چلی گئی۔ ابا جی، کس لیے کیا ہے آپ نے یہ سب، اور کس لیے کر رہے ہیں یہ سب؟ فرحاج کی آواز کافی اونچی تھی۔ اس کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے امسل ٹھٹک کر رک گئی۔ آج وہ کالج سے جلدی آ گئی تھی۔ میرے لیے، فرحاج کی آواز خاصی اونچی تھی، اکلوتا بیٹا تھا میں آپ کا، اور آج معذور ہوا پڑا ہوں اور معلوم نہیں کل کیا ہو۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس جائیداد کی نہ دولت کی۔ یہ میری ٹانگ جو کٹ گئی ہے، یہ مکافات عمل ہے، مگر آپ نے ابھی بھی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ ختم کر دیجئے یہ ظلم و ستم آپ۔ میں نے نکاح سے انکار کیا تو آج آپ ایک نیا رشتہ لے آئے ہیں اساور کے لیے۔ یہ افضل خان فیکٹری کا معمولی مزدور اساور کے قابل ہے، اور وہ جو اتنے معزز لوگ رشتہ لائے تھے انہیں آپ نے جواب دے دیا۔ یہ افضل خان خاندانی آدمی ہے، ہماری اپنی برادری کا ہے۔ طاہر ابا کی آواز دھیمی تھی۔ غریب ہے بس۔ نہیں ابا جی، یہ بات نہیں۔ یہ شخص، اس سے اساور کی شادی آپ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کبھی آپ کے سامنے کھڑا ہو سکے اور آپ بدستور ہر ایک شے پر قابض رہ سکیں۔ ایسا ہی کوئی مزدور آپ امسل کے لیے بھی ڈھونڈ لیں گے، مگر سن لیجئے، میں آپ کے اس ظلم میں مزید آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں اس گھر سے جا رہا ہوں، میں اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ امسل کا جی چاہا وہ دوڑ کر فرحاج بھائی کے ہاتھ چوم لے اور ان سے کہے اسے ان پر فخر ہے، لیکن کچن سے آتی لیلا بیگم نے اسے وہاں کھڑے دیکھ کر آواز دی، امسل تم جلدی آ گئیں کیا؟ جی۔ وہ ان کی طرف چلی آئی، حالانکہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ طاہر ابا کی بات سن کر وہاں سے ہٹے۔ اچھا ہوا تم جلدی آ گئیں، میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ کیوں، خیریت تو تھی نا؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اس نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ہاں بس ٹھیک ہی ہے، تم چلو نا اندر کمرے میں۔ امی پلیز بتائیں کیا بات ہے؟ انہیں بٹھاتے ہوئے وہ نیچے کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ بیٹا، فرحاج نے اساور سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور تمہارے طاہر ابا اس کے لیے ایک اور رشتہ لائے ہیں۔ جی۔ امسل نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ یہ لڑکا بھی میری اساور کے قابل نہیں ہے امسل، بالکل بھی نہیں، ان پڑھ، جاہل، نہ جانے کس خاندان کا ہے۔ عنایت اللہ بتا رہا تھا کہ معمولی سا ملازم ہے فیکٹری کا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ پلیز امی مت روئیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ان کے ہاتھ تھپ تھپائے۔ وہ لوگ بھی پھر نہیں آئے، بہت اچھے لگتے تھے وہ۔ آپ بالکل بے فکر رہیں اور سب کچھ خدا پر چھوڑ دیں، آ جائیں گے وہ لوگ بھی۔ اس روز اس نے ازرت سے بہت دیر تک بات کی تھی، اور ازرت نے اسے یقین دلایا تھا کہ بہت جلد اس کے والد پھر ان کے طاہر ابا کے پاس آنے والے ہیں، اور اگر طاہر ابا نے بات نہ مانی تو پھر دوسرے طریقے بھی ہیں۔ ہم کول نبھانے والے لوگ ہیں امسل بی بی، کمزور ارادے کے نہیں ہیں، اور اساور کو بھی بتا دینا کہ اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اور وہ فوراً لاہور آ جائے۔ چنانچہ اساور لاہور چلی گئی تھی، اور آج اسے وہاں گئے 3 دن ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک ازرت کے والدین نہیں آئے تھے۔ آپ کے دکھوں کے دن اب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، امسل نے پھر انہیں تسلی دی۔ آپ مطمئن ہو جائیں، آپ کی مرضی کے بغیر اب کچھ نہیں ہوگا۔ فرحاج بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اب۔ کیا؟ لیلا بیگم نے آنسو پونچھتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھا۔ جی، فرحاج بھائی ابھی جب میں آ رہی تھی تو طاہر ابا سے جھگڑ رہے تھے کہ وہ اتنا فضول رشتہ اساور کے لیے لائے ہی کیوں ہیں۔ کیا واقعی امسل؟ ان کے زرد چہرے پر سرخی سی دوڑ گئی۔ جی۔
اور اب آپ بے فکر ہو جائیں، میں ذرا فرحاش بھائی کا حال دریافت کر رہا ہوں۔ آج کل فرحاش کے ساتھ اس کی گپ شپ رہتی تھی۔ جب سے فرحاش نے اساور کے ساتھ نکاح سے انکار کیا تھا تب سے اس کی کافی دوستی ہو گئی تھی اس سے۔ وہ کالج سے آ کر فارغ ہو کر ضرور کچھ دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھتی تھی اور ادھر ادھر کی گپ لگایا کرتی تھی۔ فرحاش بھی خوش ہوتا تھا۔ گڑیا تم آتی ہو تو تمہاری باتوں سے دل بہل جاتا ہے، ورنہ تو یوں لگتا ہے جیسے زندگی منجمد ہو گئی ہو۔ آپ مایوس نہ ہوا کریں فرحاش بھائی، آپ کی ٹانگ لگ گئی نا تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے بھی اپنی نیچر کے مطابق تسلیاں دیتی اور فرحاش بہت دھیان سے اور توجہ سے اس کی سنتا تھا۔ اس وقت بھی وہ لیلا کو تسلی دے کر فرحاش کے کمرے میں آ گئی۔ فرحاش آنکھیں موندے جانے کیا سوچ رہا تھا اور تایا ابا کمرے سے جا چکے تھے۔ اس نے انگلی سے دروازے کو بجایا۔ فرحاش نے چونک کر آنکھیں کھول دیں اور پھر اسے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر افسردہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ آ جاؤ گڑیا، آج اس وقت کیسے؟ کالج نہیں گئی ہو؟ گئی تھی مگر ایک میڈم نہیں تھی، آخری 2 پیریڈ فارغ تھے سو آ گئی، اور آ گئی تو سوچا اپنے فرحاش بھائی سے گپ شپ لگاتے ہیں۔ اچھا لگتا ہے مجھے امسل جب تم میرے پاس آ کر گپ شپ لگاتی ہو۔ مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے فرحاش بھائی۔ وہ اس کے بیڈ کے سامنے ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ یہ ہر وقت آپ کیا سوچتے رہتے ہیں؟ سوچنے سمجھنے اور پرکھنے کے لیے اتنا کچھ ہے میرے پاس، کیا بتاؤں کیا سوچتا رہتا ہوں؟ کچھ تو بتائیں نا، اس نے ضد کی۔ کیا بتاؤں گڑیا؟ فرحاش بہت اداس لگ رہا تھا۔ بہت سے حساب کتاب ہیں، چچی جان سے کہنا وہ ہمیں معاف کر دیں، مگر امی تو آپ سے بالکل بھی ناراض نہیں ہیں، امسل نے انہیں تسلی دی، اور یہ مجھے اس طرح کی باتیں بالکل پسند نہیں ہیں، آئیے میں آپ کو باہر لے چلتی ہوں۔ نہیں امسل، میں یہاں ہی ٹھیک ہوں، پھر یہ کون سا وقت ہے باہر جانے کا؟ اور سنو، تم سفارش کرو گی نا چچی جان سے؟ میرے دل و ذہن پر بہت بوجھ ہے۔ اس نے ملتجی نظروں سے اسے دیکھا۔ پلیز فرحاش بھائی، آپ کیوں ذہن و دل پر بوجھ ڈالتے ہیں؟ تم نہیں جانتی ہو امسل، ہم نے تم لوگوں پر خصوصاً چچی جان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ زیادتی کا احساس ہو جائے نا فرحاش بھائی تو یہ بڑی بات ہے۔ آپ کو احساس ہو گیا ہے نا تو ہم سب خوش ہیں۔ تم بہت اچھی ہو امسل، بالکل چچی جان کی طرح، اور ہم لوگ، بس اب فضول بات نہیں ہوگی۔ امسل نے اسے ٹوک دیا۔ اچھی اچھی باتیں کریں۔ اچھی باتیں؟ فرحاش مسکرایا۔ چلو تم کرو اچھی باتیں، میں سنتا ہوں۔ اور امسل اسے اپنے کالج کی باتیں بتانے لگی۔ ایک گجر پھر بجا، ایک گجر پھر بجا۔ امسل خوشی سے گنگناتی پھر رہی تھی۔ کبھی فرحاش کی ویل چیئر کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی۔ فرحاش بھائی وہ لوگ اب آنے والے ہوں گے نا؟ گڑیا ابھی تو دوپہر کے 2 بجے ہیں، جبکہ ان کی آمد 4 بجے سے پہلے متوقع نہیں ہے۔ آج تو بس سوئیاں بھی آہستہ چل رہی ہیں۔ وہ منہ بنا کر اس کے پاس سے ہٹ کر لیلا بیگم کے پاس آ جاتی، جو کچن میں ملازموں کو ہدایات دے رہی تھیں، اور تائی اماں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ صرف گھر کے لوگ ہی ہوں گے، آپ خواہ مخواہ اتنا تردد کر رہی ہیں؟ اسے لیلا بیگم کی مصروفیت سے الجھن ہو رہی تھی۔ گھر کی پہلی پہلی خوشی ہے، تردد کیوں نہ ہو؟ لیلا بیگم کے بجائے تائی اماں نے جواب دیا، اور لیلا بیگم کو مصروف دیکھ کر وہ اساور کے پاس آ کر بیٹھ جاتی، جس کے چہرے پر رنگ ہی رنگ تھے۔ آج عزت کے گھر والے اسے انگوٹھی پہنانے آ رہے تھے، اور یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع اور اچانک ہوا تھا، اس نے تو تصور تک نہ کیا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ اس نے عزت کو بھی سمجھایا تھا، دیکھو عزت، ضروری تو نہیں کہ جو آدمی چاہے وہ اسے مل جائے، زندگی میں ایسے حادثات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، ممکن ہے تمہیں کوئی بہت اچھی رفیق زندگی مل جائے، لیکن وہ تم تو نہیں ہوگی اساور، مجھے ایک بار اور کوشش کر لینے دو۔ امسل نے مجھے یقین دلایا ہے کہ امسل تو پاگل ہے، خواب دیکھتی رہتی ہے، مگر کوشش کر لینے میں حرج ہی کیا ہے، اور پھر میں صرف ایک بار نہیں بار بار کوشش کروں گا، مجھے تمہیں بھی تو بچانا ہے۔ مجھے ممکن ہے کوئی اچھی رفیق زندگی مل بھی جائے، لیکن اساور میں تمہیں اس طرح مجدار میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اجد اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس نے ایک بار پھر اپنے ممی ڈیڈی کو بھیج دیا تھا، اور کتنی انہونی بات ہوئی تھی، کس قدر حیران کن۔ اسے عزت کی بات کا یقین ہی نہیں آیا تھا۔ نہیں عزت، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ تایا ابا؟ جناب ہمارے ابا وکیل ہیں، کہا نہیں تھا کہ وہ تمہارے تایا ابا کو قائل کر لیں گے؟ عزت بے حد خوش ہو رہا تھا۔ تایا ابا تو ایسے قائل ہونے والے نہ تھے، کیا وہ تایا ابا کو نہ جانتی تھی؟ میرا یقین کرو بھائی، ہماری ممی تو آج منگنی کی انگوٹھی لینے بھی بازار جا رہی تھیں، خواہ مخواہ مجھے ہلا کر ڈسٹرب کیا، اچھا خاصا سوچا ہوا تھا امتحانوں کے بعد تمہیں پرپوز کریں گے، اور اب انگوٹھی پہنا کر خواہ مخواہ ہر وقت دل میں ہلچل ہوتی رہے گی۔
اجرت شوق ہو رہا تھا لیکن اصاور پریشان تھی۔ اسے تو جب امسل نے فون کر کے بتایا تب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا امسل؟ تایا ابا، یہ سب فرحاج بھائی کی وجہ سے ہوا ہے جناب۔ اجرت کے ڈیڈی سے فرحاج بھائی نے کہہ دیا تھا کہ انہیں یہ رشتہ منظور ہے، بس وہ ایک بار اجرت سے مل لیں، اس کے بعد وہ لوگ آ کر تمہیں انگوٹھی پہنا جائیں۔ تایا ابا کو تو انہوں نے بولنے ہی نہیں دیا، وہ تو بالکل خاموش ہو گئے ہیں۔ یار انہوں نے فرحاج بھائی سے بھی کچھ نہیں کہا اور امی جان سے بھی، ہے نا حیرت کی بات؟ اور اصاور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ خدا بھی کب کیسے اور کس طرح اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے۔ اجرت فرحاج اور لیلا بیگم سے مل کر آیا تو بہت خوش تھا۔ فرحاج کو وہ پسند آیا تھا۔ یار تمہارا وہ شہر بے خواب تو خوابوں کا شہر ہے۔ مجھے تو لگ رہا تھا جیسے میں کسی مغل شہزادے کے محل میں آ گیا ہوں، اور تم اسے شہر بے خواب کہتی تھیں، اور اب اگلے ویکینڈ پر تمہیں ہمارے نام کی انگوٹھی پہنا دی جائے گی۔ اوفو، آج تو وقت جیسے ٹھہر سا گیا ہے۔ اصاور نے چونک کر سر اٹھایا۔ امسل باہر کا چکر لگا کر ابھی ابھی کمرے میں آئی تھی اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ بالوں میں ہلکا سا برش پھیر کر وہ اصاور کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ رافت کی بچی بھی عین وقت پر آئے گی، مہمانوں کی طرح۔ سچ اتنی بوریت ہو رہی ہے نا جناب، ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ رافت نے دروازے سے جھانکا۔ اتنی دیر سے آئی ہو، مت بولو مجھ سے۔ دیر سے تو آئے ہیں مگر ایک خوشخبری کے ساتھ۔ کیا؟ تمہارے نانا جان اور نانی جان کا پتہ مل گیا ہے؟ ریلی رافت؟ امسل نے خوشی سے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ہاں، آج ہی میرے کزن کا فون آیا تھا، بلکہ وہ ان سے مل بھی چکا ہے۔ یہ اتنی ڈھیر ساری خوشیاں! اندر آتی لیلا بیگم کو لگا جیسے ان کا دل ڈوب جائے گا۔ وہ اتنی ڈھیر ساری خوشیاں کیسے برداشت کر سکیں گی؟ وہ وہیں ٹھٹک کر رک گئیں۔ یا اللہ تیرا شکر! ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج کا دن مبارک دن ہے اصاور۔ ابھی کچھ دیر بعد اجرت کے گھر والے تمہیں انگوٹھی پہنانے آ رہے ہیں، اور ابھی ابھی رافت نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے۔ امسل نے اصاور کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں کی سطح گیلی ہو رہی تھی۔ او بھائی ہنسو، امسل نے اسے گدگدایا اور لیلا بیگم کو جو آنسو پوچھتی اندر آ رہی تھیں گلے لگا لیا۔ امی جان مبارک ہو، بہت مبارک ہو، مہمان آ گئے ہیں جی، عنایت اللہ نے پھولے سانسوں کے ساتھ آ کر بتایا تو وہ لیلا بیگم کو چھوڑ کر ایک گجر پھر بجا گاتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی، اور لیلا بیگم بھی دوپٹے سے آنسو پوچھتی اس کے پیچھے لپکی۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔